وہ ٹرکی میں نے کوئی پروٹوکول نہیں تھا. پوری دنیا میں جاتے ہیں, لائن پہ لگتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں, اسی ایگزٹ انٹر سے جاتے ہیں, اپنا بیگ خود کیری کرتے ہیں. یہ لاٹ صاحب جیسے ہی پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ تھر تھلی, ہٹو بچو, پروٹوکول, قافلے, فلان ڈمکا. یہ اب عوام کو چبھ رہی ہے بات. کشمیر کی آپ بات کر رہے تھے تو وہاں ان کی مرات میں اردلی کا 40,000 روپیہ الاؤنس ہے, وہ تک نہیں چھوڑے وہ. اب آزاد جموں و کشمیر میں ٹوٹل 53 سیٹس ہیں. 33 سیٹس بنتی ہیں آزاد جموں کشمیر کے ایم ایل ایز کی, 12 سیٹیں بنتی ہیں مہاجرین کی جو مقیم ہیں پاکستان میں, ویلی کے اور مقبوضہ جموں کے, 8 ہیں ٹیکنوکریٹ علماء اور خواتین کی. ہم یہ بہت بڑا ایمبلم اٹھا کے پھر رہے ہیں, ابھی تک پھرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ ہیں وہ لوگ, جب بھی پلیبسٹ آئے گی دے ول بی پارٹ آف اٹ. دوسری بات کہ جی یہ مہاجر استعمال ہوتے ہیں حکومت گرانے بنانے میں, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہسٹری کے ساتھ چپکے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو مسلک کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے جی, جو وہابی, دیوبند, شیعہ, بریلوی, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ ایٹ آل. پہلی بار کسی نے ایسا موضوع چھڑا ہے, ورنہ مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں حکومت کب ختم ہوگی, اندر کھاتے کیا چل رہا ہے. پی ایم اے لانگ کورس 112 کا سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں. یہ جو سیاستدان جن سے آپ پیار کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی مریخ سے تو نہیں لانچ کیے گئے, آپ میں سے ہی آئے ہیں. تو کیوں نہیں مانتے یہاں سے آئے ہیں؟ میجورٹی سے آج تک پاکستانیوں نے کسی ریلیجس پارٹی کو جتوایا نہیں. ڈر گئے ہیں مرد. بالکل ڈرے ہیں. بہت شکر ہے. السلام علیکم جامی صاحب. وعلیکم السلام. عفت جی کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ پہلے سے بہتر. پہلے کیا ہوا تھا؟ آپ سے مل کے زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں. وہی والی بات نا, پھر جرنلسٹ اس پوزیشن پہ جب پہنچتا ہے کہ اس کا نام ایک برانڈ ہوتا ہے تو اس کو بات کرنی آتی ہے. آپ نے 2 جملے بولے اور میرا دل اتنا بڑا کر نہیں, آپ کی شخصیت کا اثر بھی تو نا, ہم آپ کے فین بھی تو واقع ہوئے نا. چلیں, تھینک یو. اپارٹ فرام میوچل رسپیکٹ اور سم ہاؤ کسی حد تک ایک دوستانہ تعلق, لیکن آپ کے فین بھی تو ہیں ہم. آئی ایم سو گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ اگر آپ جیسے لوگ میرے فین ہیں دین آئی مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ. نہیں, کام بڑا اچھا کیا آپ نے اپنے شعبے میں, بڑا لاجواب کام کیا, پختہ کام کیا. آپ کی اداکاری کا کمال, بہت پختگی اس, بڑی میچورٹی اس میں. تھینک یو. گو کہ آپ کے کئی جو سوشل میڈیا پہ آپ کے جو کتھارسز ہیں ان سے ہو سکتا ہے مجھے اختلاف. بالکل ہو سکتا ہے, اور مجھے آپ سے بھی ہو سکتا 100%. ہے, لیکن ہم پیار سے گفتگو تو کر سکتے ہیں نا. آئی تھنک ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ایک سوسائٹی کو ڈیموکریٹک سوسائٹی بناتی ہے. یہی تو ہے, ٹو لیو ود دیٹ. live with it, and that's what actually forms a better society. ایگزیکٹلی. اگر سب ایک جیسے سوچ رہے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں بننا نا. نہیں, پھر نارتھ کوریا چلے چلتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک. باقی باتوں سے پہلے مجھے آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. آج کل کیا ایشو چل رہا ہے؟ 80 سال سے جب سے یہ بنا ہے ایشو لیس تو وہ رہا ہی نہیں, رائٹ. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج کا کشمیر کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے اور کس چیز سے گزر رہا ہے, تو کیا بتائیں گے آپ مجھے؟ میں 2 مثالیں دے سکتا ہوں. آج کل میں ایک جو آپ کی سول سروس اکیڈمی ہوتی ہے اس کے ایک کوئی سربراہ تھے, وہ گئے ہوئے تھے ٹرکی. سو ہی از کمنگ بیک. وہ میرے خیال 4, 5 یا 6 کو واپس آئے ہیں. اس پہ ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ بابو صاحب واپس آ رہے ہیں, سرکار مہاراج تو علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ ان کو پروٹوکول دیا جائے. وہ لیٹر پبلک ہو جاتا ہے. اب اس لیٹر کے اوپر ہمارے صحافی نے پبلک کیا, میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا. لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ یار یہ پروٹوکول کیوں نہیں چھوڑتے. وہ ٹرکی میں نے کوئی پروٹوکول نہیں تھا. پوری دنیا میں جاتے ہیں, لائن پہ لگتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں, اسی ایگزٹ انٹر سے جاتے ہیں, اپنا بیگ خود کیری کرتے ہیں. یہ لاٹ صاحب جیسے ہی پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ تھر تھلی, ہٹو بچو, پروٹوکول, قافلے, فلان ڈمکا. یہ اب عوام کو چبھ رہی ہے بات. وائی؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے. اس لیے بھی چبھ رہی ہے کہ ہم کوئی فرسٹ ورلڈ کے ڈیولپ نیشن نہیں ہیں. وہاں تو وہ کرتے ہی نہیں. اکانومی برے حال میں ہے, بے روزگاری ہے, اور بتی مہنگی ہے, پیٹرول ڈیزل مہنگا ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ بابو صاحب پروٹوکول پہ نا, تپ چڑھتی ہے. نیچرل سائنس ہے, ہیومن سائیکالوجی, جن کو تھوڑی سی بھی پتہ ہے کہ اس سے عوام ٹریگر ہوتے ہیں. دوسری مثال, یہ راولپنڈی میں میرا جوڈیشل کمپلیکس ہے ایک, ہمارے ایک صحافی ہیں شبیر ڈار, انہوں نے خبر دی ہوئی تھی. جوڈیشل کمپلیکس کی عمارت میں ایک پارٹی ہوئی, ڈانس, مجرا, نوٹ, گان بجان جو بھی ہو سکتا ہے, کسی عدالتی اہلکار کے بچے کی شادی کی خوشی میں. وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی. اس کے اوپر لوگوں نے, عوام الناس نے ایکس ٹویٹر کے اوپر جس غم و غصے کا اظہار کیا. بار جو ایسوسیشن پنڈی کی اس نے تحقیقات کا مطالبہ کیا اس کے اوپر. یہ 2 واقعات کیوں سنائے ہیں؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے
تو آپ دیکھیں جیسے ہی ہمارے کوئی سیاسی قائدین کسی جگہ، ابھی آپ دیکھ لیں، یہ میں اس لڑکے کا دوسرا ایشو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں وہ چدر نامی جو لڑکا ہے سیاستدان، آپ اس کی ٹک ٹاک پہ اس کی آنیاں جانیاں دیکھیں نا، ایک قافلہ گاڑیوں اور کا، وہ اس اسکینڈل سے پہلے ہی ٹھیک، اب اس پہ پبلک ایٹ لارج کیا بہت خوش ہوتے ہیں؟ دے فیل دی ادر وے اراؤنڈ. یہ ہمارے سیاستدان کو یہ اور بابو صاحب کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ غریب ملک کے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگ شاہانہ طرز زندگی کی آپٹکس نہیں دکھا سکتے. لک آن دی کانٹری انڈیا میں کیا ہے، وہی پجامہ، وہی چپل، وہی پرانی گاڑی، حالانکہ وہ کھرب پتی ہیں، کرپٹ ہیں رج کے، بٹ دا وے جو آپٹکس جو دیتے ہیں. جیسے مریم صاحبہ کو بھی مطلب ساری دنیا کا پتہ ہے وہ حسین عورت ہیں، ان پہ پہنا اوڑھنا سجتا ہے اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں، پر آپٹکس میں یہ بات نہیں اچھی لگتی. میں تو عرض کر رہا ہوں بحثیت مجموعی، اور وہ اس کا میں نے یہ دو مثالیں کیونکہ سوال آپ کا بڑا چپتا ہوا تھا کہ نوجوان کیا سوچ رہا ہے. وہ نوجوان بھی پاکستانی ہے، وہ بھی کشمیری ہے. کشمیر ہر پاکستانی کے لیے بہت ہی مقدس، بہت ہی دل سے عزیز، ایک خونی جذباتی ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ. وہ نوجوان بھی اسی غم و غصے میں مبتلا ہے. اس نوجوان کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے بے روزگاری، مہنگائی، کم وسائل اور اشرافیہ کی مراد. وہاں پہ جو کمیٹی والے لوگ اٹھے، ان کے جتنے بھی مطالبات تھے، ابتدائی مطالبات کیا تھے؟ اشرافیہ کی مراد ختم کریں، بس پہلا مطالبہ یہ تھا. 1300 cc تک گاڑی استعمال کریں. یہ کشمیر کی کمیٹی میں اچھا، ٹھیک ہے، اور کئی مطالبات بڑے جینون ہیں. وہ ایسے مطالبات ہیں جو شاید پورے پاکستان کی آواز ہو. بالکل. ٹھیک، ہم نہیں، کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اشرافیہ کی مراد ختم ہو؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹکٹس تک یہ نہیں چھوڑتے، ٹریول ٹکٹس، پیٹرول، اردلی کا الاؤنس نہیں چھوڑتے. ریٹائر ہو کے بھی بیوروکریٹ، جج یا کوئی بھی دیگر طبقے کے لوگ یہ ہر وہ شے لیتے ہیں جو نہیں لینی چاہیے. اب مجھے بتائیں کوئی سیاستدان ایسا ہے پاکستان میں، دو چار شاید گنتی کے ہوں، جن کے پاس اسلام آباد میں اپنی ریزیڈنس نہ ہو، لیکن پارلیمان لاجز کی تزئین و آرائش اور نئے سویٹس پہ اوپر 7-8 ارب روپیہ لگ رہا ہے. اس دور میں کیوں لگا رہے ہیں؟ رک جائیں. ایک طرف پرائم منسٹر کہتے ہیں آسٹیریٹی ڈرائیو کرنی ہے، ایک طرف آپ یہ کام کرتے ہیں. سو پیپل ول فیل فرسٹریٹڈ. ریئیکشن آئے گا جس طرح سے کشمیر میں آیا لوگوں کا. سو یہ دو مثالیں میں نے پنڈی کمپلیکس والی اور یہ جو بابو صاحب آ رہے ہیں واپس آئے، ان کی اس لیے دی کہ انہیں تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ بس کر دیں. میں ایسے لوگوں کو ضرور جانتا ہوں، ایسے سیاستدان بھی ہیں پی ٹی آئی میں اور نون لیگ میں، جو خود ٹریول کرتے تھے پلے سے، جو خود اپنی رہائش کا بندوبست کرتے تھے، لیکن اکثریت وہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے پانی کی بوتل کا بل بھی چارج کرتے ہوں. پردے چینج کروانے ہیں لاجز کے. ریٹائرڈ ایک شخصیت کشمیر کی آپ بات کر رہے تھے، تو وہاں ان کی مراد میں اردلی کا 40,000 روپیہ الاؤنس ہے، وہ تک نہیں چھوڑے وہ. تو کیوں نہ میرا نوجوان جو ہے، بچہ بچی 18 سال کی، 22 سال کا، 25 سال کا، اس کو بہت اس کی وجہ سے شعور بھی آیا ہے، کام خراب بھی ہوا ہے. شعور یہ ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں میرے وسائل سے، میرے کام پیسے، خراب، میرے پیسے سے، ٹیکس پیئر کی منی سے. آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگتے ہیں ہم. اور یہاں یہ اگر آپ صرف مصطفیٰ کمال کی سیاست سے آپ کو ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں. ایک زمانے میں انہوں نے پارلیمان میں بڑی اچھی بات کی کہ اٹس ٹائم فار آل آف اس کہ ہم اپنی تنخواہیں چھوڑیں، آدھی کر دیں، پرکس اینڈ پریویلیجز چھوڑیں، ٹو شو سالیڈیرٹی، ٹو ایکسپریس سالیڈیرٹی ود میسز ایٹ لارج کہ آپ سفر کر رہے ہیں، وی آر ریڈی ٹو کٹ ڈاؤن آر ایکسپینسز. پھر تو یہ ہر شعبے میں ہونا چاہیے. ہر شعبے میں ہونا چاہیے. وہ جو اتنے پلاٹس ہوتے ہیں، جی سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے شعبے پہ تو کٹوتیاں اس پہ تو ہم بول بھی نہیں سکتے. نہیں، ہمارے شعبے پہ تو کٹوتیاں جی جرنلزم پہ تو لگتی رہتی ہیں. پچھلے دنوں بھی کٹوتیاں ہوئی، بندے ہم تو نکالے. تنخواہ پیشہ ہے نا، ایسے ہی ہے. ہمیں جو اپنے کام کی ہم فیس لیتے ہیں اس کو اب ہم امریکہ ٹریولنگ میں خرچ کریں، بیٹی کی شادی میں خرچ کریں. یہ ہماری آپ فائلر ہیں نا؟ بالکل 23 کی ایج سے ایسے ہی ہے. میں بھی فائلر ہوں. ٹیکس دے رہے ہیں نا ہم، کٹ رہے ہیں باقاعدگی سے. ایک ٹھہرے. لیکن جب میں اور آپ صابن خریدنے جاتے ہیں اس پہ جی ایس ٹی علیحدہ دے رہے ہیں. شیمپو خریدنے جا رہے ہیں اس پہ Of دیتے course, we all ہیں. know بریڈ پہ that. جاتے ہیں اس پہ. پیٹرول لے رہے ہیں اس میں لیوی کی ماد میں 120-25 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس نیٹ نہیں بڑھانا، اشرافیہ نہ دے، بزنس مین ٹیکس نہ دے. تنخواہ دار کو جس نے فائلر ہو چکا اس کو گھسیٹو اور رگڑا لگاؤ اور رگڑا لگاؤ.
تو کیوں نہ نوجوان فرسٹریٹڈ ہو. میرا تو کشمیر سے عفت صاحبہ ایک بڑا جذباتی سا تعلق ہے، اور میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ اینڈ بینگ سم ون ہو از گرینڈ سن آف اے ریفیوجی ہو لاسٹ ایوری تھنگ ان مقبوضہ ان آکوپائڈ جموں. سو مجھے بڑا دقت ہوتی ہے بسا اوقات، کیونکہ ایک صحافی کو جذباتیت دور رکھنی چاہیے، لیکن کیا کروں، یہ ایشو ایسا ہے. ابھی پریزنٹلی وہ بات کر رہے ہیں ووٹنگ سسٹم پہ بھی، کوٹا سسٹم پہ جی بھی. جی، وہ ریفیوجیز کی سیٹوں کے اوپر. نہیں، آپ کا اتنا ایموشنل کیا تعلق ہے؟ بڑی جینون سی ریزن ہے. مائی گرینڈ فادر ہی واز دی لون سروائیور آف جموں میسیکر. مقبوضہ جموں میں 47 کے بعد جو سب سے بڑا قتل عام ہوا اس ماڈرن ہسٹری کا انڈاکومنٹڈ سب سے ورسٹ اور سب سے پینفل میسیکر ہے، جس میں چند دنوں کے اندر 2,38,000 مسلمانوں کو سلاٹر کیا گیا تھا. اینڈ ون واز دی فیملی آف مائی گرینڈ فادر who lost each and every one. He was the lone survivor. میرے دادا جو تھے ان کا تعلق ضلع جموں کی تحصیل ہے رنبیر سنگھ پورہ، جسے RS پورہ کہتے ہیں، وہاں سے تعلق تھا. ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ تھے، وہاں پہ سیٹل تھے. یہاں تو 1 انچ نہیں تھا، یہاں کوئی رشتہ دار تک نہیں تھا. We never belong to this place. میری ٹویٹر کے بایو پہ آج بھی لکھا ہوا ہے I'm along in love with city of temples, that is جموں. پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں ہندی تم بولتے ہو. ہندی میں نے اپنے دادا سے پہلی زبان ہندی لکھنا پڑھنا سیکھی تھی. سو بیکاز ہی یوز ٹو بلیو کہ وی بلانگ ٹو اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس کے پلیبیسائٹ کے ذریعے سولوشن ہونے. پاکستان میں آ کے وہ جو لوگ بسے ہیں بھارت سے، یہ ان کا حق ہے کہ وہاں مستقل ٹھہریں، ہم نے تو وہاں جانا. خیر، ہی واز اے لون سروائیور، اور ان کے کسی مددگار نے گندم کے بھوسے میں ان کو چھپا لیا. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی پورے اہل خانہ کو قتل کر کے کنویں میں، جو ان کے گھر کے سینٹر میں کنواں تھا، وہاں پھینکا گیا. کسی مددگار نے ترس کیا کہ اس کو بچا لوں، سیالکوٹ کی جانب روانہ کر دیا. جموں سے سیالکوٹ قریب ہے، کس جانب چلے جاؤ، پاکستان آگے. سو ہی اسکیپڈ. یہاں آ کے ٹل 84 ہی ہیڈ نتھنگ. 65 میں دوبارہ اجڑا بیکاز سیالکوٹ کے آس پاس آ کے بسا. 75 میں پھر اجڑا. 84 میں جا کے چند ایکڑ زمین الاٹمنٹ گزارا الاؤنس دی گئی اسے. اینڈ دین ہی تھاٹ کہ اب یہیں رہنا. سو میں نے کشمیر کاز کو پلائٹ آف اے ریفیوجی، میں اس کے طور پر اس کا نمائندہ ہوں. مجھے جو میرے دوست اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ اتفاق ہے، ماں سوائے ایک نقطے کے اوپر. اب آزاد جموں و کشمیر میں ٹوٹل 53 سیٹس ہیں. 33 سیٹس بنتی ہیں آزاد جموں و کشمیر کے MLAs کی، 12 سیٹیں بنتی ہیں مہاجرین کی جو مقیم ہیں پاکستان میں، ویلی کے اور مقبوضہ جموں کے. 8 ہیں ٹیکنوکریٹ علماء اور خواتین کی. الزام یہ ہے کہ جو 12 سیٹیں مہاجرین کی ہیں جو کہ ویلی کی نمائندگی کرتی ہیں، ویلی سے میری مراد ہے مقبوضہ ویلی شری نگر، ٹھیک ہے، اور مقبوضہ جموں، یہ 2 جگہوں کے مہاجرین ہیں نا. ہم لداخ سے، ویلی سے اور جموں سے آئے ہوئے ہیں، جس کی حیثیت پوری یکسر بدل دی انڈیا نے 370 کے بعد. آئی نو. اب یہ 12 سیٹیں ان کے نام پہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سیٹیں ختم کریں. یہ سیٹیں اس لیے ختم کریں کہ پاکستان کی سیاستدان، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے حکمران ان 12 سیٹوں کو استعمال کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر میں جب دل کرتا ہے حکومت بنا لیتے ہیں، بگاڑ لیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. ان کے یہ فنڈز لیتے ہیں جو کہ کشمیریوں کے ہیں، خرچ ان پہ ہوتے ہیں، مرات لیتے ہیں، کوٹا لیتے ہیں، ملازمتیں لیتے ہیں. یہ ہے اس کی پوری تفصیل. یہ ریسنٹ کانفلکٹ عفت جی اس ایشو پہ ہے ٹھیک ہے، آئی نو کہ یہ سیٹیں ختم کر دی جائیں، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ کپل آف ڈیز اگو سپریم کورٹ جو آزاد کشمیر کا ہے اس نے اس میں ججمنٹ دی ہے کہ سیٹیں اگر ختم کرنی ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. بالکل، اس کے بغیر تو لا تو لا ہے. آپ اپنے انتخاب میں جائیں جو کہ ڈیو ہے 27 جولائی کو، اس کے بعد 2/3 سے امینڈمنٹ کریں، اس میں دیکھیں. اس کے اور بھی طریقے تھے، لیکن اعتراض یہ کہ یہ سیٹیں بڑا گڑبڑ کرتی ہیں. اور یہ لوکل وہاں کے رہنے والے کشمیر. ان سیٹوں کے 2 حصے ہیں، یہ میں آج ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہیں 6 سیٹیں جو ویلی کی ہیں، ٹھیک ہے، مقبوضہ ویلی کی. ٹھیک ہے، 6 سیٹیں ہیں جموں کے مہاجرین کی، جو وہاں سے یہاں آئے. ٹھیک ہے، تو 12 بن جاتی ہیں. جو ہیں ویلی کی 6 سیٹیں، وہاں تو ان کا اعتراض اس لیے درست ہے کہ وہاں پہ 30-40 ہزار ٹوٹل ووٹر ہے اور 6 سیٹیں ہیں. جیتنے والا کبھی 4,000، کبھی 5,000، کبھی 2,000 لے کے تو چلا جاتا. تو یہ تو قابل غور ہے. لیکن جو جموں کی 6 سیٹیں ہیں ان کی جو ایوریج نکلتی ہے فی کانسٹیٹوئنسی وہ اتنی ہی ہے جتنی آزاد کشمیر میں ہے، 19-20 کے فرق کے ساتھ. ٹھیک، مثال کے طور پر پورے کشمیر میں آپ کہہ سکتی ہیں کوئی 38 لاکھ ووٹر ہے رجسٹر، ان کو ایڈ کر کے 33 لاکھ ہیں آزاد کشمیر میں.
کوئی 4,49,000 ہیں جموں کے 6 سیٹوں پہ, اور وہ جو باقی ویلی کے 6 ہیں وہاں پہ کوئی 33,000 ہیں. تو دس از دا پرابلم. اب اس کا سلوشن یہ ہے آئیڈیلی, یہ ختم کیوں نہیں کرنی یہ بھی بتاتا ہوں, اور وہ ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں. آئیڈیل سلوشن یہ تھا کہ آپ کنسنسس بلڈ کر کے ان 12 نشستوں کو, جو آزاد کشمیر میں ایک حلقے کی ایوریج نکلتی ہے کہ اتنے ووٹرز ہیں, وہ 70, 80, 90 ہزار تک نکلتی ہے, منیمم 70,000 ووٹر ہے, میکسیمم 1,20,30 ہوگا, اس کی ایک ایوریج نکالیں, وہ ایوریج یہاں پہ لاگو کر دیں, اپلائی کر دیں, تو یہاں پہ 12 کی بجائے 5-6 رہ جائیں گی. تو 12 کا نمبر افیکٹ کرتا ہے حکومت بنانے گرانے میں, 5-6 کا نمبر میٹر نہیں کرتا. اس سے تشخص بھی بچ جائے گا, مہاجر بھی باقی رہے گا, ان کی نمائندگی بھی ہو جائے گی, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ادھر بھی نہیں. اب یہ ضروری کیوں ہے؟ سب سے سوشل میڈیا کے ڈائنامکس اتنے عجیب ہو گئے ہیں کہ آپ ریٹورک دیکھیں کیا ہے. ریٹورک یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو عبوری آئین نا 1974 میں دیا گیا تھا, 18 میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی تھی. ریٹورک یہ دیا جا رہا ہے کہ بفور 1974 there was no representation of the refugees in AJK governments. اوکے, یہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پروگراموں میں بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا ڈسکورس. سو شوڈ آئی ٹرائی ٹو فکس اٹ ہسٹوریکلی, لیٹ می برنگ اپ دی ہسٹری. نو سر, یہ اعتراض کہ 74 سے پہلے مہاجرین کی نمائندگی نہیں تھی, یہ غلط ہے. سب سے پہلے 1947-48 میں جو پہلے آزاد کشمیر کے صدر تھے سردار محمد ابراہیم صاحب, وہ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا, ان کی جو 5 رکنی کیبنٹ بنی تھی اس میں 2 لوگوں کے علاوہ سارے مہاجر تھے. اوکے, یہ میں نے اپنے ویلاگ میں تصویریں جاری کی ہوئی ہیں, پارٹ آف دی ہسٹری, نو ون کین ڈینائی. روزنامہ احسان ایک ہوتا تھا, 22 ستمبر 1948 میں تصویر چھپی ہو, بلیک اینڈ وائٹ. محی الدین وانی صاحب کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں. ان کے دادا کے بھائی بھی اس کیبنٹ کا حصہ تھے جو خود مہاجر تھے. اوکے, سو 5-6 لوگوں میں سے 2 صرف یہاں کے رہنے والے تھے, خود سردار ابراہیم صاحب, ایک صاحب اور تھے, باقی سارے مہاجر تھے. تو یہ مہاجر تھے پہلی کیبنٹ میں. پھر 60-61 میں ایوب کا دور آتا ہے, تو وہ جو الیکٹورل کالج انہوں نے بنائے بی ڈی سسٹم کے تحت, تو جو آزاد کشمیر کا الیکٹورل کالج بنا اس کی اسٹرینتھ تھی 2400. اوکے, 2400 میں سے 1200 مہاجر تھے. سو ہاؤ کین یو سے کہ 74 سے پہلے مہاجر نہیں تھے. اب آ جاتے ہیں یہ کہ جی مہاجرین کی سیٹوں سے مسئلہ کشمیر کیسے حل ہو گیا, یہ تو بوجھ ہیں, الاٹمنٹ کرواتے ہیں, کوٹا لیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, تو پاکستان میں سیٹل ہو گئے ہیں, تیسری نسل آ گئی ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ اس پلیبسائٹ کے لیے, یہ آکوپائڈ کشمیر کی متنازع حیثیت کے لیے ایک بہت بڑا میٹافر ہے. اوکے, کہ یہ لوگ ہیں جو لداخ سے, مقبوضہ جموں کشمیر سے, ویلی سے یہاں اجڑ کے آئے, اور مہاجر ہیں, مقیم پاکستان ہیں, پاکستانی, لیکن مہاجر ان کے پاس اسٹیٹس ہے. ہم یہ بہت بڑا ایمبلم اٹھا کے پھر رہے ہیں, ابھی تک پھرتے رہیں گے انشاءاللہ, کہ یہ ہیں وہ لوگ, جب بھی پلیبسائٹ آئے گی دے ول بی پارٹ آف اٹ. انڈیا نے آن دی کانٹری جب 370 ختم کیا, جو خصوصی اسٹیٹس تھا مقبوضہ جموں کشمیر کا ان کے آئین میں, تو انہوں نے کیا کیا. اب یہ ان دوستوں کو جواب کہ بھارت نے کیا کیا, یہ ایک تو بھارت نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا, پاکستان کے اس کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن بھارت نے کیا کیا, جو آپ کے پوٹوہار, پنڈی اور دیگر علاقوں سے نان مسلم مائیگریٹ کر کے جموں میں گئے, ان کو کہا جاتا تھا شرنارتھی. ان کے پاس بھی خصوصی اسٹیٹس تھا اسی طرح کا. لیکن آفٹر abolition 370 انڈیا کی گورنمنٹ نے مقبوضہ جموں میں ان 30-35-40 لاکھ جو مہاجر تھے پاکستان سے آئے ہوئے, ان کو ڈومیسائل دے دیا, ان کا اسٹیٹس ختم کر دیا. جب ڈومیسائل دیا تو کیا ہوا, مقبوضہ جموں میں جو ہندو مسلم آبادی تھی بدل گئی, وہ سارے ایڈ ہو گئے نا اس میں. تو میجورٹی کس کی ہوگی, ہندوؤں کی. مسلمان نہ ہونے کے برابر آگے بیچارے ویلی میں چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اب وہاں سے, مقبوضہ جموں سے بی جے پی مسلسل جیتتی ہے, ویلی سے نہیں جیت رہی. اور جب اس کا ایک اور ثبوت, جب انڈیا نے مقبوضہ جموں میں لوگوں کا ڈومیسائل ان کو دیا, ان کا اسٹیٹس ختم کیا, تو جو مقبوضہ جموں کشمیر ویلی میں شری نگر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں مسلمان, ان سب نے احتجاج کیا. یہ میں اپنے دوستوں کو, وہ احتجاج کیوں کر رہی تھیں کہ مودی نے ان کا مہاجر اسٹیٹس ختم کر کے آبادی کا تناسب خراب کیا ہے, اور یہ کشمیر کاز ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی مہاجر ہے ہی نہیں ہے. مہاجر ایک سمبل ہے. ہاں آپ اس کے نام پہ سیٹیں اگر 12, جس میں 6 میں نے بتایا مسئلہ ہے, لیکن اگر سمبولک ہی کرنا ہے تو پھر تو 2 سیٹیں بھی بہت. نہیں میں نے کہا 6 کر دیں نا جی, جو فی حلقہ چلو بنتی 2 ہے. ہی کر دیں. اچھا دوسرا کہتے ہیں فنڈز کھاتے ہیں, فنڈز کھاتے ہیں. 2007 سے پہلے مہاجر سیٹوں کو 1 روپیہ نہیں ملتا تھا. 2007 میں 25 لاکھ ملنا شروع ہوا, اب میرے خیال کوئی 20-24 کروڑ روپیہ ملتا ہے 12 کو 4 سالوں میں. دس از نتھنگ, پینٹ.
دوسری بات کہ جی یہ مہاجر استعمال ہوتے ہیں حکومت گرانے بنانے میں، یہ بات ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب سیٹیں کم ہو جائیں گی تو یہ استعمال نہیں ہوں گے، ایک انہیں استعمال کون کرتا ہے؟ اور تیسرا سوال، اگر یہ 12 ختم کر دیں تو آپ کے خیال میں جو باقی 33 ہیں وہ بنانے گرانے میں استعمال نہیں ہوں گے؟ پچھلے 25 سالوں میں 11 بار جو پی ایم حکومت بنی بگڑی، اس میں 33 کا کوئی کردار نہیں ہے. I'm sure اور ہوگا لیکن ایک جملہ سنیں، میں معذرت چاہتا ہوں. ہر الیکشن سے پہلے کیا آزاد کشمیر میں بسنے والے میرے معزز اراکین اسمبلی پارٹی وفاداری نہیں بدلتے ہیں؟ پھر تو سارا وہ کون بدلتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ سارا ہے. نزلہ تو مہاجر اصل مسئلہ تو وہاں ہے. سارا نزلہ مہاجر پہ کیوں؟ پھر کہتے ہیں کوٹا. بالکل کوٹا تھا. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ میرے خیال 1.5 پہلے عدالت نے کوٹا بھی ختم کر دیا ہے. کہتے ہیں الاٹمنٹ کرواتے ہیں زمینوں کی. بھائی میں تیسری جنریشن میں آ چکا ہوں، اب جو مہاجرین کی بحالی کے لیے ادارہ بنا تھا، الاٹمنٹ کرتا تھا، وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. نان ٹھیک ہے. آپ کو وہاں پہ بالکل پانی تھا، اس کے اوپر سبسڈی بجلی چاہیے تھی، وہ مل رہی ہے، سستی بجلی مل رہی ہے جو حق ہے. آٹا وہاں پیدا نہیں ہوتا لیکن وہ بھی سبسڈائز مل رہا ہے. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ سبسڈائز بھی ملے اور مل رہا ہے، سستا بھی مل رہا ہے، پیسے بھی مل کم رہا ہے. لیں. آپ دیکھیں نا وہاں پہ اگر آٹا، وہاں سے آپ نکلیں جہلم آئیں تو وہاں پہ آٹا اور قیمت میں ہے، اندر کچھ اور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اہلیان کشمیر کا پورا حق ہے، ان کی ڈیمانڈز، ان کے مطالبات سنے جائیں، گلے سے لگائے جائیں. میں کشمیر سے ہوں، کشمیر مجھ سے، پاکستان کشمیر سے، کشمیر پاکستان سے. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اصل میں فیکچول مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بتائی نہیں جاتی، جیسے میں نے ہسٹری کے ریفرنس سے بتایا کہ ایگزیکٹ بیک گراؤنڈ ہے کیا. لیکن ہسٹری کے ساتھ چپکے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ادھر ہے. آپ کو کیا یو کے نے اسکاٹ لینڈ کی سیٹیں کم کی؟ واٹ ایور. اگر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں جو وہاں کا رہنے والا ہے، وہاں کا نوجوان ہے، اس کو شاید زیادہ پتہ ہے کہ واٹس بیٹر. نہیں، اس کو وہ پتہ ہے جو اس کو فیڈ کیا گیا. کس نے فیڈ میں کیا؟ عرض کرتا ہوں نا، انڈیا نے. میں انڈیا نے کیوں، میں کسی کو بھی نہیں کہتا اس سے، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. واٹس دا پروپیگنڈا which went against مہاجرین. نو میں اپنے ہر کشمیری، ہر مہاجر کو اتنا ہی محب وطن سمجھتا ہوں جتنا میں اور عفت ٹھیک ہے. ہے. آئی کین اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ میں کسی کو کہوں کہ یہ انڈین ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سب سے زیادہ محب وطن لوگ ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی نا، کہ نوجوان کو بتایا گیا 74 سے پہلے تو مہاجرین کی نمائندگی نہیں تھی، حالانکہ تھی. نوجوان کو بتائے نا. اس انفارمیشن سے آپ کو کیا لگتا ہے نوجوان کو کیا فرق پڑ جائے؟ جس نوجوان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہوتی ہے جب اسے دوسری بات کی سمجھ آتی ہے کہ یار حل 12 ختم کرنے کی بجائے کم کرنے میں بھی ہے. یہ تشخص ختم کر کے ہم اس کاز کے ساتھ زیادتی کریں گے جس کے ساتھ مہاجر جڑا ہوا ہے. اگر آپ نے ان مہاجروں کا کوٹا ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو وہاں سے متاثر ہو کے آیا ہے، وہ پاکستانی بن گیا. اب جب پلیبسائٹ ہوگی تو بس وہ کشمیری یہ والے جانے وہ جانے، یہ کہاں جائیں گے؟ کیوں نہ جائیں؟ ٹل 84 مائی گرینڈ فادر کیپٹ ویٹنگ کہ میں نے پلیبسائٹ میں اسواب رائے میں حصہ لینا ہے اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے کہاں جانا ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو میں، یہ شاید ہم آخری نسل ہیں جن کو اس کی تاریخ سے کوئی محبت بھی ہے اور اس سے کوئی لگن بھی ہے. ڈائنامکس بڑے خوفناک طریقے سے بدل رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے، پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی کسی بھی کمیٹی کیونکہ ابھی تو کوئی ٹاکس پہ بھی راضی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی پابندی. اور ابھی آرڈر بھی آ گیا کہ آپ پھر کسی اوپر سے قسم کا وہی نہیں کر سکتے. ہمارے دوست بھی تو ہٹ درم ہے نا، ضد بھی کرتے ہیں نا. ضد یہ کہ 3-4 فارمولے پیش کیے گئے، ریفرینڈم کروا لیں، اے پی سی میں بیٹھ جائیں، قانون سازی کر لیں. دیکھیں نا، آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بی پارٹ آف دی پالیٹکس. آپ اتنے مقبول ہیں، حصہ لیں، الیکشن جیتیں. جیسے آپ جیتی عام آدمی پارٹی، آپ جائیں پارلیمان میں، بلکہ ان نمائندوں کو مجبور کریں کہ اس کے اوپر قانون سازی کریں، کروا لیں. کس نے روکا؟ سسٹم میں رہ کے آپ کو کرنا ہے. اور بلوچستان کا بھی شاید یہی بلوچستان مسئلہ ہے. میں بہت محبت مجھے اس سے، میں بہت اکثر وہاں جاتا رہا ہوں. وہاں کے لوگوں کے بارے میں جو وہاں رہتے ہیں، جو سب چیزوں سے گزر رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے اوپینین کے محتاج نہیں ہیں. وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں. میرا جو مجھے ایک ناسمجھ کو سمجھ آتی ہے کہ جو جہاں رہتا ہے فیس کرتا ہے، ہی نوز بیٹر. جیسے بہت ہم کرٹیسائز میں کرتی ہوں، ایک مجھے بہت پسند ہے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، لو دیم، لیکن جب وہ کود کے اپنا اوپینین دیتے ہیں تو غصہ ہی آتا ہے. یار میں یہاں رہتی ہوں، میں جب جاتی ہوں مجھے یہ مسائل ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اب یہ گلوبل ورلڈ جو ایک دم ہو رہا ہے، دماغ آپ کا ایولیوشن سے اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے اور اتنی انفارمیشن اب آ رہی ہے. تو اجمل، بینگ a celebrity in your No, not field, at all. you are. مطلب میں تو آپ کو باہر سے کھڑا ایک انسان بول رہا ہے کہ ہم چند لوگ جرنلسٹ کا نام لیتے ہیں، جس میں جامی بھی ایک برانڈ ہے، کہ جامی کا شو دیکھا
آپ کا پہلا نام کوئی نہیں لیتا, سو ناؤ یو آر اے برانڈ جامی. اور یہ سفر کیسا تھا, ہاؤ کم, کیا ہوا, کہاں سے بیک گراؤنڈ کیا تھی, جرنلزم کیسے ہوا, سو ٹیل می اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ فرسٹ. اچھا, ایک تو سچی بات یہ کہ مجھے آج تک نہیں لگا کہ میں کوئی سلیبریٹی ہوں, مطلب آئی ایم جسٹ سمپل جرنلسٹ. بٹ پیپل نو یو. ہاں, مطلب میں وہ ہوں جو آن گراؤنڈ پایا جاتا ہوں, گلی محلے میں, چائے ڈھابے پہ, اندرون شہر میں تاریخ کھنگالتا, لوگوں سے بات کرتا, رکشے کی شاعری پڑھتا, اس کی تصویریں لینے والا شخص ہوں. میرے جو باقی کولیگس یا جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ گفتگو تو میری اچھی رہتی ہے, لیکن مزاج میں فرق یہی ہے. اس لیے آپ کو سارے دوست ملنگ بھی کہتے ہیں. ہاں, کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹی سے لے کے جب تک آن ایئر نہیں آیا تو لمبے لمبے بال بھی تھے, مزاروں پہ جانے کا بڑا شوق تھا, مزاروں کی تاریخ کے بارے میں پڑھنا, شرائنس پہ جانا, ان کی ہسٹری کے بارے میں, صوفیہ کا جو کلام تھا اس کو پڑھنا, اس کو لکھنا, اس کو بولنا. کبھی قصور پایا جا رہا ہوں بلے شاہ, کبھی داتا سرکار پایا جا رہا ہوں, کبھی سیون جا رہا ہوں, کبھی عبداللہ شاہ غازی جا رہا ہوں. کوئٹہ بلوچستان میں نے ڈسکور کیا کہ دیٹ از دی اونلی لینڈ آن پلانٹ ارتھ جہاں سب سے زیادہ خواتین اولیاء اللہ کے مزار ہیں. ہمیں تو رابعہ بصری کا صرف علم ہے نا, سو وہاں پہ 3 سے 4 خواتین گزری ہیں جو بزرگ گزری ہیں, جن کو بلوچستان, اس سے اندازہ لگے بلوچستان کی سوسائٹی کتنی ماڈریٹ اور کتنی کشادہ ذہن رکھتی تھی. سو وہ ڈسکور کیا, بری امام سے لے کے جتنے بھی مزار ہیں وہ سب کے بجانے کا Why? What's your interest in مزارس؟ I mean, there are اور بھی بہت چیزیں ہیں. Why مزار؟ اپارٹ فرام گیٹنگ انٹو مسلک کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے جی, جو وہابی, دیوبند, شیعہ, بریلوی, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ ایٹ آل. میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کو صوفیہ نے جو کلام پڑھا, صوفیہ نے جو کلام دیا, اس کے اوپر اگر جرمنی سے لے کے یورپ سے لے کے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے کہ یار یہ بہت بڑے لوگ گزرے ہیں. اگر ہم فلاسفرس کی جو ٹیچنگز ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی فلسفہ تھا, فلسفہ ہیومینٹی کے لیے. مثلاً آپ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں, بڑی چھوٹی سی شاعر بولے نے کہی کہ مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا, ایک بندے دا دل نہ ٹائیں, رب دلاں چ رہے. اب اس سے زیادہ بڑا جو عملی طور پر یا فلسفی کے طور پر یا کسی معاشرہ ساز شخص کے طور پر کیا بات ہو سکتی؟ 1-2 جملوں میں ایسی بات کر دی جو ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھ کے نہ کر سکیں. So that used to please me. ظاہر ہے یہ آپ نے نوجوانی میں آپ کا ایک سفر رہا ہوگا, اور ایک ایج پہ پہنچ کے آپ کا دماغ بھی بہت ساری کنفیوژنس میں ہوتا ہے کہ میں نے رستہ کیا چننا. ٹیچنگز آپ کے گھر کی بھی ہیں, اسکول کی بھی ہیں, پیئر کی بھی ہیں, انوائرمنٹ کی بھی ہیں. ان دیٹ واٹ واز یو ور ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ آپ اس طرف راغب ہوئے؟ پیس اور لیس کنٹروورسی. ایسی کیا شاید جو ان کی کلام میں ہے جو باقی جگہوں پہ نہیں ملتی. کیونکہ دیکھیں نا, اگر میں کسی بھی مسلک میں چلا جاؤں, کسی بھی سیکٹ آف ریلیجن پہ چلا جاؤں, تو اس کے کاؤنٹ لیس پروز اینڈ کونز ہیں. کہیں پہ سختی ہے, کہیں پہ حلال ہے اور جبر ہے, تشدد ہے, کہیں پہ ایک دوسرے کو کافر مسلمان کہنا ہے. تو ان کے ہاں تو کافر مسلمان تھا ہی نہیں, یہ تو سب کو انسان سمجھتے تھے. کیا وجہ بنی کہ ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے لوگ دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شاید کو بہت بڑی تلوار سازی کے بعد اسلام آیا. وہ ان کی وجہ سے آیا تھا. گان بھجن جو ہے, میلہ چراغاں جو ہے, یہ سب انہوں نے یہاں کے لوکل کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد تھوڑا مارجن نکالا کہ یہاں یہ کرنا پڑے گا. اس کا مس یوز جو آگے ہوتا ہے, آج کل کے پیر فقیر جو کرتے ہیں, جو گل کھلاتے ہیں, وہ تو بے شرم ہے. لیکن جو اصل اولیاء کرام تھے, انہوں نے اپنے ایکٹ سے, تعلیمات سے, سافٹنس سے, پیار سے, محبت سے, اس خطے کی نارمز اینڈ کلچر کو سمجھ کے تو اس کو آپٹ کیا اور پھر لوگوں تک پہنچایا. کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان میں جتنے بڑے مزار ہیں وہاں پہ ہندوستان کا کوئی بھی بڑا وزیر اعظم, پردھان منتری, راشٹرپتی, جو بھی ہے, مکھیہ منتری, وہ سارے جاتے ہیں. بڑے بڑے اداکار جاتے ہیں ٹوکریاں سر پہ اٹھا کے. کوئی وجہ تو ہوگی. ٹھیک. سو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی مافوق الفطرت کوئی شے پیش کروں یا یہ کہوں کہ نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سکھایا کیا, اس پہ بات کریں. بات کیا کی ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, دیٹ از ناٹ مائی ڈبیٹ, اور میں اس کے ایگری نہیں کرتا. اب اس سے اور نہ میں توہمات کا شکار ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سٹیج آف نوجوانی میں آپ کے اندر ایمپتھی آئی ہے. دیٹ آئی کین ٹیل. 100%. ٹھیک ہے, 100%. ایمپتھیٹک ہونے
کے لیے دماغ کا بہت میچور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے سفر میں مجھے ٹائم لگا ادھر تک آنے میں. آپ نے اتنی جلدی کر لیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے اپ برنگنگ میں کیا ایسی چیز تھی وچ میڈ یو لائک دس؟ پہلی بار کسی نے ایسا موضوع چھڑا ہے, ورنہ مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں حکومت کب ختم ہوگی, اندر کھاتے کیا چل رہا ہے, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کب آ رہا ہے, ایران امریکہ ڈیل کا کیا بنے گا, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, جی بی میں کیا ہو رہا ہے, میڈیا میں افیئرس کیسے ہوتے ہیں, ایکسپلوٹیشن کیسے یہ بھی ہوتی کر ہے. لیں گے. میں ویسے بتا رہا ہوں, لیکن آئی تھنک آئی ایم لونگ اٹ بیکاز بڑے عرصے بعد میرے کچھ چند عزیز دوست یا گھر والوں کے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک ہی شے سمجھ آ سکی. ایک تو آئی تھنک ون مسٹ آلویز بلیو دیٹ ہی از اے اسٹوڈنٹ, سیکھ رہا ہے مسلسل. سیکھنے کا عمل جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم خلیفہ بن جاتے ہیں. جب ہم خلیفہ بنتے ہیں تو وہ اینکرز کی صورت میں بھی دکھائی دیتے ہیں, اداکار بھی نظر آتے ہیں, سیاستدان بھی نظر آتے ہیں, اور پھر ان کے اندر نارسزم آ جاتا ہے, نرگسیت آ جاتی ہے, جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ دیٹس اینڈ, انہوں نے مزید علم حاصل کرنا, مزید تجربہ لینا چھوڑ دیا ہوا ہے. علم نامی جو شے ہے, اس میں بڑی ڈبیٹ ہے ساری دنیا سے. کسی بھی قسم کا علم جو ہے صاحبہ, میری ناقص رائے میں, وہ انسان کو عاجز بناتا ہے, اس کو تدبر دیتا ہے, اس کو ریشنل دیتا ہے, اس میں ہیوملٹی پیدا کرتا ہے. علم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, کیونکہ علم جب بندہ سیکھتا اسے لگتا ہے ابھی کم ہے, ابھی کم ہے. جب آپ کی یہ ٹینڈنسی نہ ہو تو آپ وہ خلیفہ بنتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں نا سوچ کی, مجھے کچھ نہیں پتا اور مجھے سب اور کچھ میں نے پتا سب باندھا ہے نا. سو وہ مجھے یہ سمجھ آ سکی جو میری ناقص عقل ہے کہ یہ جو خلیفہ میں ایک میٹافر یوز میں کر رہا بالکل سمجھ رہی ہوں, ہوں. لوری نہیں یوز آئی کر ایم رہے, دا, ہاں مینو سنو, مینو پتا ہے. ہم لوری یوز کرتے ہیں, بات ہے بڑا خلیفہ بنے ہوا ہے. سو میرا خیال ہے کہ علم تو آپ کو عجز اور تدبر دیتا ہے اور دلیل دیتا ہے, اور جب گالی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے دلیل ختم ہو گئی ہے, ٹھیک. اور جب نرگسیت شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے علم بھی ختم ہو گیا. تو یہی صوفیہ سے سیکھا, یہی گھر سے سیکھا, والدہ سے بھی, اپنے بزرگوں سے بھی. اور آئی تھنک میری جرنی بھی کچھ ایسی رہی کہ آئی ہیڈ ٹو اسٹرگل اے لاٹ, آئی ہیڈ ٹو پٹ ایکسٹرا ایفرٹ ٹو یو نو ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف میڈیا انڈسٹری ٹو مائی پارٹ, جو میرا پارٹ بنتا تھا. تو آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا, کون کون تھا؟ آئی ایم اے سن آف اے سولجر. واو, ٹھیک ہے, خود بھی فوج میں بھرتی ہوا, اچھا, ہاں کمیشن ملا. تو پھر فوراً نکل آئے. نہیں, میں پی ایم اے لانگ کورس 1-1-2 کا سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں, اور میرے جو بیچ میٹ آئی تھنک موسٹ آف دیم آر لیفٹنٹ کرنل رائٹ ناؤ. ایک آدھا نیوی میں ہے, ایک آدھا ایویشن میں ہے, اور باقی جو ہیں وہ عام فوج میں ہیں. تو کتنی دیر آپ رہے وہاں پہ؟ نہیں میں نہیں, آپ نے join ہی نہیں آئی کیا؟ کوڈ ناٹ جوائن Okay, فار سم ریزنس. You wanted to. مائی فیملی ریئلی وانٹیڈ ٹو. پھر کیوں نہیں؟ My father was in army and he wanted me to, and they were really upset جب میں نہیں جا, despite being selected میں نہیں جا سکا. تو یہ آپ کی اپنی مرضی تھی. For some reasons Okay. نہیں جا سکا. So then you decided کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. مجھے میتھس, فائنینس اور اسٹیٹس جو سبجیکٹ تھے اس میں بہت پور تھا. لٹریچر میں, بایولوجی میں, کیمسٹری میں, سوشیولوجی میں, اس طرح کے سبجیکٹس میں بہت اچھا تھا. سو جب آئی فیلٹ ڈیجیکٹڈ کہ نہیں ہو سکا, سو ایک بچے کے لیے جو کینٹونمنٹس میں پلا بڑھا ہے, ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے, اسٹرگلنگ فیملی سے ہے, تو اس کے لیے اس دور میں ابھی بھی شاید بہت بڑا ڈریم ہوتا ہے ٹو گیٹ سلیکٹڈ ان آرمی, Because ہے نا. اس کے بعد CSS آ جاتا ہے. یس, تو وہ جب وہ نہیں ہو سکا تو ہول فیملی فیلٹ ڈیجیکٹڈ اینڈ دے ور ان پین, سو واز آئی. سو آئی ویسٹڈ 1 whole year ٹو انڈرسٹینڈ واٹ شوڈ آئی ڈو. آئی وینٹ ٹو اے ٹیچر جو کہ میرے کیمسٹری کے ٹیچر تھے. مجھے فارمولاز لیب میں آرگینک کیمسٹری بڑی پسند تھی, مطلب جوس کیسے بنتا ہے, مختلف طرح So کی. you always had that mind نا, scientific, Yes. جس کو چیزیں سمجھنے سیکھنے کا شوق. سو آئی وینٹ ٹو دیٹ ٹیچر کہ جی وہ لوگ یا تو کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنسز کر رہے ہیں, یا انجینئر بن رہے ہیں, یا ڈاکٹر بن رہے ہیں, اسٹیٹس پڑھ رہے ہیں, تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا وہ کام کرو جو تم کلاس روم کے علاوہ کرتے تھے. سو میں نے کہا وہ کام کیا تھا. میں پریشان ہوا کہ شاید یہ بات کریں گے کہ میں اٹھتا بیٹھتا تھا خواتین سے, ٹیچر سے. سو ہی سیڈ کہ نو, یو آر گڈ ایٹ اسپیچز,
ایکسٹمپور اسپیچز, یو ور گڈ ایٹ رائٹنگ دی کالج میگزین میں لکھتے تھے, یو ور گڈ ان جو لٹری ایونٹس ہوتے تھے, تو اس سے جڑی کوئی اگر اسٹڈیز ہیں سو گو اینڈ فائنڈ دیم. آئی ایم تھینکفل ٹو مسٹر شاہد اقبال ہو ایز کیمسٹری پروفیسر اسٹل دیئر. سو میں لاہور آ گیا اوکاڑا کینٹ سے, اور یہاں آ کے میرا آئی بی اے میں داخلہ بھی ہو گیا, ہیلے کالج میں بھی ہو گیا, لاء کالج میں بھی ہو گیا, فارمیسی میں بھی ہو گیا, اور میس کام میں بھی ہو گیا. تو میں نے باقی چاروں چھوڑ کے پھر میس کام میں داخلہ لیا, واو, کیونکہ میس کام کا ایک ایڈ آیا تھا ڈیلی ٹائم میں پڑھتا تھا, تب آپ لوگوں کی میں تصویریں دیکھتا تھا سنڈے میک کے اوپر. دیٹ واز مائی فیوریٹ ڈے. ڈیلی ٹائم میں اتنا شوق سے پڑھتا تھا کہ اس کے جو کوئز کمپٹیشن تھے وہ جیتتا تھا. مجھے ڈیلی ٹائم کے کوئز جیتنے سے جوتے ملے ہوئے ہیں, واو واو, تحفے میں لیدر کے بیگز ملے ہوئے I'm ہیں. loving it. اتنی آپ کی انکویزیٹو نیچر مجھے سمجھ آ رہی ہے. آئی واز ان ایف ایس سی بائی دین. واو, سو اس میں ایک ایڈ آیا کہ جی آپ اگر ٹی وی جرنلزم پڑھنا چاہتے ہیں, پرنٹ جرنلزم پڑھنا چاہتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ پڑھنا چاہتے ہیں, ریڈیو کرنا چاہتے ہیں, فلم ٹی وی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بی ایس آنرز آفر کر رہے ہیں فار 8 سیمسٹرز, یہ پڑھیں. سو آئی وینٹ دیئر. وہاں میں گیا, پہلا سیمسٹر میرا ختم ہوا تو یہ بڑا دلچسپ کہانی ہے. آئی واز ان ہاسٹل اینڈ آئی نیو نو ون ان لاہور. مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ کیمپس پل سے اٹھ کے اگر میں نے لکشمی جانا ہے تو کیسے جانا ہے, یا اگر میں نے یہاں سے اٹھ کے مالٹن پارک جانا ہے. دوستیاں ابھی نہیں ہوئی تھی. اٹ واز دا فرسٹ سیمسٹر. اوکے, آئی کیم ہیئر ان لاہور فار دی ویری فرسٹ ٹائم. ہاسٹل میں رہ رہا ہوں. آئی جسٹ نیو کہ نہر کی اس طرف یونیورسٹی, ادھر ہاسٹلز ہیں. سیدھا گئے وہاں ڈراپ ہوئے پیدل, اور وہاں سے پھر نکلے نہیں. اب یہ یعنی ایک بچہ ہے جو کہ آپ ایف ایس سی کرنے کے بعد پہنچا ہے, تو پہلا سیمسٹر ہے, 8 سیمسٹر ہوتے ہیں بی ایس آنر کے فار 4 ایئرس. سو ون فائن ڈے ایک دوست ہمارا آیا, تو اس نے ہمارے کمرے سے 2-4 لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ان دا نون کہ ہم آڈیشن دینے جا رہے ہیں ریڈیو میں. سو باقی نہیں اٹھے, سستی کے شکار تھے. میں اٹھ گیا, تو اس نے کہا یار تیرا کام تو نہیں, لیکن چل آج لے چلتا ہوں. دے یوز ٹو تھنک کہ آئی ایم ناٹ ورتھی آف دیٹ تھنگ. سو ہی ٹک می along, ہی واز ویری کائنڈ. تو ہم ایل ڈی اے پلازا پہنچے, وہاں پہ ایف ایم 103 کا آفس تھا, مست ایف ایم 103, جو بعد میں میگزین بھی نکالتے تھے. بالکل بالکل. اینڈ دے ہیڈ کولیبوریشن ود بی بی سی سروس کے ساتھ ان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کا شعبہ چلتا تھا. سو وہاں اس نے مجھے ریسیپشن پہ بٹھا دیا کہ تو یہاں بیٹھ, واپسی پہ کھانا چنا کھاتے ہیں, میں آڈیشن دے کے آ رہا ہوں. ٹل دین مجھے یہ بھی نہیں پتا آڈیشن کیا ہے. سو وہ آڈیشن دینے اندر گیا, تو ایک صاحب باہر نکلے, انہوں نے کہا آڈیشن دینا ہے, تو میں نے کہا ہاں. سو مجھے وہ لے گیا. سو میں مائک پہ بیٹھا, جیسے سامنے ہوتا ہے ریڈیو کا مائک, گول سا میز تھا, سامنے کچھ خبریں پڑی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا اسے پڑھ کے بولو, یہ آڈیشن ہوتا ہے. میں نے پوچھا ہوتا ہے کہ, اس نے بولو. میں نے کہا سر آپ تجربہ کر دیں. اس نے 2-4 لائنیں پڑھی انہوں نے. ہز نیم از ایاز گل. اچھا. سو میں نے وہ 2-4 لائنیں پڑھی. اس نے کہا ہولڈ آن, پورا پیراگراف پڑھو. میں نے پورا پڑھا. میں نے نمبر دو اپنا. میں نمبر دے کے آ گیا. میں باہر نکلا, میرا دوست انتظار کر رہا تھا کہ کہاں رہ گئے تھے. میں نے کہا مجھے آڈیشن کے لیے بلایا تھا, کیا کرنا ہے, چلا چلیں. لڈو پیٹھی والے کھلائے اور واپس لے آیا. مجھے فون آ گیا کہ جناب آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں. اور ان کو نہیں آیا. ان کا نہیں آیا. وہ ماشاء اللہ بہت اچھے پروڈیوسر ہیں. تو یہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. پریٹی زنتا اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ گئی تھی, جب وہ فلم میں ان کو پہلا کیریکٹر ملا تھا. فرینڈ گئی تھی آڈیشن میں, یہ ساتھ تھی, ایسے ہی. ان کو رول مل گیا. سو فرام دیئر آن ورڈس دا جرنی بگنس. میں نے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس میں کام کیا, لیٹ نائٹ شوز کیے, کچھ میوزک کے اوپر, کلاسیکل میوزک کے اوپر, سیمی کلاسیکل کے اوپر, پوئٹری کے اوپر. سو یو بیکاز یو ہیڈ نالج آف آل دیز تھنگز, اور آپ نے ریسرچ بھی کی. ہاں, تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. دین دا ادر آرگنائزیشن از ایکسپریس نیوز, اس کی بھی ایک اسٹوری ہے پھر کبھی. لیکن یہ اتنا مشکل جرنی ویسے نہیں ہے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اٹ واز. It was because I had to earn پلیس. my fee through part-time job. You know, I was studying, I was living in hostel, and I knew that I had to earn. سروائیو کرنے کے I had to لیے. earn. So there was a time when I was doing 2 jobs. And meanwhile degree بھی complete. جب میں ایکسپریس ٹی وی پہ آنر گیا تھا تو میرا بی ایس آنرس کمپلیٹ نہیں تھا. واو. اینڈ دس از وائی کہ 2008 کے مڈ میں جیو سے جب آفر آئی, محمد جنید صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ہی ہیز بین دیئر ان جیو سنس لانگ, یہ بھی چلے گئے, تو آئی واز آلسو بینگ میڈ کانٹیکٹ. سو میں نے کہا میں 6 سیمسٹر ہے, بی ایس آنر کمپلیٹ نہیں ہوگا, 8 سیمسٹر بعد کمپلیٹ ہوتا ہے. ان کا چھوڑ دو ڈگری. میں نے کہا میں ایف اے پاس رہوں گا. ایف اے پاس کا تانا پورے پاکستان میں. میری ماں نے بھی یہی کہا تھا, مجھے ڈگری بہت ضروری ہے بیٹا. سو آئی کوڈ ناٹ. دین لمبی اسٹریک ہے میری دنیا ٹی وی کے ساتھ فار 13 گڈ ایئرس, اور اس کے بعد پھر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنی مشکل اسٹرگل نہیں کہ سب کچھ رائٹ ٹائم پہ ہوا.
یو نو لوگوں کو بہت دیر لگ جاتی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. اس میں مجھے ایک عباس تابش کا ایک بڑا شاندار شعر ہے. اسٹرگل تو ہو سکتا ہے میں اس طرح سے بیان نہ کر سکوں کہ میڈیا انڈسٹری میں سروائیو کرنا آئی کتنا نو مشکل اٹس ہے, ویری ٹف. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز, کتنے آڈس کو بیٹ کرنا پڑتا ہے, اور ابھی تک بھی نا مشکل ہوتی ہے کئی جگہوں پہ. وہ تابش صاحب نے کہا تھا کہ یہ مہربانیاں نہیں کسی اونچے درخت کی, تابش ہمارے سر پہ سایہ ہے فقیر کا. سو آئی تھنک کچھ یہ بھی تھا, کچھ محنت تھی, اور کرنے والے جو کرتے ہیں تھوڑی بہت عزت رہے گی, سفید پوشی رہے گی. میں اس میں خوش ہوں بے تحاشا. آئی ایم گریٹیٹیوڈ فیل کرتا ہوں. ماشاء گڈ. میں برکت مارکیٹ سے آ رہا تھا, ایکسپریس نیوز سے خبریں پڑھ کے برکت مارکیٹ سے آ رہا تھا. آئی اسٹل ریمبر آئی واز ویئرنگ, آئی لو ٹو ویئر کلرس, سو آئی واز ویئرنگ اے ریڈ ٹی شرٹ اینڈ بلو جینس, کھیڑی پہنی, بائک پہ بیٹھا اپنے ہاسٹل واپس آ رہا ہوں. تو سم ون واز چیزنگ می اینڈ اشارے پہ انہوں نے روکا, تو انہوں نے کہا کہ یار بھائی تم خبریں, ایکسپریس بڑا مشہور ہوا تھا ہر خبر پہ نظر, وہ ساری ینگ لاٹ تھی, تم ابھی خبریں پڑھ کے آ رہے ہو, تم ٹی وی پہ نہیں آتے اجمل جامی؟ میں نے کہا نہیں. وائی؟ بتاتا ہوں. دے کیپٹ چیزنگ می ٹل ہاسٹل. وہاں کے انہوں نے گاڑی پارک کی, 2-4 لوگ تھے, ایک فیملی تھی بیچ میں, تو دے کیم آؤٹ اینڈ سے کہ یار تم وہی لڑکی ہو ابھی ہم نے دیکھ کے آئے. تو میں نے کہا میں نہیں ہوں. سو دا گائے ہو واز ڈرائیونگ, ہو واز دی ایلڈر, اس نے سب کو کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا سی کہ وہ نہیں ہے گا, اے ہوندا تے اسکوٹر دھکے کھا رہا ہوندا. تو میں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر میرے انٹرویو دیکھنے کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ ہی تھے. لیٹر ہمیں بھی پتہ چل گیا. چلیں اب ہم ذرا پریکٹیکل دنیا میں آتے ہیں کہ ماشاءاللہ بن گیا نام آپ کو, بلکہ آپ تو پڑھائی کے زمانے سے شروع ہو گئے پریکٹیکل زندگی میں. یہ بڑا اتفاق ہوتا رہا. میں کمپٹیشنز میں مختلف فیلوشپس میں اپلائی کرتا رہا. میرا شیوننگ میں ہوا بٹ کوڈ ناٹ جوائن, کیونکہ تب شامی صاحب والا شو ملا تھا. پھر آئی وی ایل پی پہ امریکہ چلا گیا ایک پروگرام میں, پھر دوسرے پروگرام میں, پھر یورپ میں بھی 2-4 دفعہ جانے کا. تو مطلب ایسی اسکالرشپ, ایسے پروگرام جرنلسٹ ریلیٹڈ ملتے رہے جنہوں نے میرا تھوڑا ایکسپوجر ادر وے اراؤنڈ. میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھ سے اس عمر میں جب لوگ پوچھتے ہیں, ایک بات تو ہے کہ اس حد تک کامیابی ٹیلنٹ کے بغیر نہیں ملتی آج, نہ وہ ایکٹنگ میں مل سکتی ہے, ایکٹنگ تو آپ کو آنی پڑے گی نا. آئی کین ناٹ ایگری مور ود یو فار ون ریزن, کیونکہ میری اور آپ کی فیلڈ واحد فیلڈ ہے. اگر آپ سفارش کی بنیاد پہ آن ایئر آ بھی جائیں سروائیو, اور اگر آپ انکمپیٹنٹ ہیں تو ایک سیریز, ایک شو, ایک ڈرامہ, ایک بلیٹن, ایک پروگرام تو مل جائے گا. لیٹر آن اگر ٹیلنٹ نہیں ہے یو آر ڈن. سو اس کا پرائڈ آپ کو بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے ہم ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں, آئی ڈو, ہاں کہ اپارٹ فرام ہیونگ دی گریٹیٹیوڈ, بالکل آئی لو اٹ. یہ آپ کی زندگی کا سکسیس ہے. یہ اور بات ہے کہ اب ہو سکتا ہے میں بچوں کو مشورہ نہ دوں کہ جنرل, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے, کیونکہ اب تو یہ جو آ گیا ہے, یہ آ گیا ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ آ گئے آپ پریکٹیکل جرنلزم میں, آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے حالات پاکستان کے, پہلے کے بھی پتہ ہیں, اب کے بھی پتہ ہیں. آپ کو کیا لگا, واٹ از پاکستان؟ پاکستان بڑی خوبصورت شہر کا نام ہے. اوکے. اور جتنا خوبصورت ہے اتنا اس کے اندر گند مچایا جاتا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت ہے کہ بے پناہ گندگی کے باوجود بھی ابھی تک اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہو رہی. یہ پاکستان ہے. وہ گند سیاسی ہے, سماجی ہے, اقتصادی ہے, مذہبی ہے, دہشت گردی کا ہے, گھٹن کا ہے, فتوی سازی کا ہے. اتنا گند شاید ہی کسی اور ملک کو میں لاؤ. لیکن اس کے باوجود اس ملک کی خوبی تو دیکھیں, پھر بھی اس سے مجھے اور آپ کو پیار ہے, پھر بھی یہ خوبصورت ہے, پھر بھی یہ پیار ہے, اس سے محبت ہے. اتنا برا ہونے کے باوجود محبت ہے. وہ تو پھر اولاد سے بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے تو اسی لیے تو ماں دھرتی ہے. یہ ماں دھرتی کو جو جیسے, لیکن دھرتی کانٹ بھی پیس آف لینڈ نا, وہ بنتی دھرتی لوگوں سے ہے, انوائرمنٹ سے ہے. یہ تو سوال ہے نا ان لوگوں کے لیے جن کے کیے دھرے کو میں اور آپ بھگتتے ہیں, جن کے کیے دھرے کو باہر کھڑا ایک سیکیورٹی گارڈ بھگتتا ہے, یا ایک عام اسٹوڈنٹ بھگتتا ہے, یا ایک ملازم بھگتتا ہے, ریڈی والا بھگتتا ہے. مسئلہ تو اس کا ہے. سب سے پیارا تو نہیں ہے نا. نہیں پیارا ہے, اس لیے پیارا ہے کہ ماں دھرتی سے آپ نفرت نہیں کر سکتے. اوکے, نفرت نہ آپ کریں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ واٹ وینٹ رانگ کہ ہم ایسے ہیں یا پوری دنیا ایسی ہے. نہیں, یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر ہمیشہ سے بات ہو رہی ہے. ہم برے ہیں, حکمران برے ہیں, یا ہم ہیں ہی ایسے ہیں, اور ڈو وی ڈیزرو اٹ.
ایک اتنی کمپلیکیٹڈ ڈبیٹ نہیں ہے. معاشرے جنم دیتے ہیں ایسے لوگوں کو, اور ایسے لوگ پھر معاشروں کو بگاڑتے ہیں جب وہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ عفت یا اجمل جامی اسی معاشرے سے ہیں, اچھے یا برے ادھر سے ہی ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی غیر مرئی مخلوق ہیں. یہ جو سیاستدان جن سے آپ پیار کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی مریخ سے تو نہیں لانچ کیے گئے, آپ میں سے ہی آئے ہیں. تو کیوں نہیں مانتے یہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب اسی جگہ کا حصہ ہے. اس میں سے کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے, یہاں کی پیداوار ہے. نرسریاں سوسائٹی نے پیدا کی تھیں. گھٹن سوسائٹی دیتی ہے, گلی سے شروع ہوتی ہے, گھر سے شروع ہوتی ہے. فتویٰ سازی گھر سے, مسجد سے, گلی سے شروع ہوتی ہے اور پھر اوپر تک جاتی ہے فیصلہ سازی تک. ایسے ہی یہ بنے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا. اب جو گھروں سے شروع ہوتی ہے وہ گھر والے بھی اسی معاشرے کا اسی کا حصہ ٹھیک ہے. ہے. آپ مجھے بتائیں نا, میں سادہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کا تو خیر بہت کام ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم جو طریقہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ ڈیل کرنے میں کرتے ہیں اس سے ڈفرینٹ طریقہ بیٹی کے ساتھ ڈیل کرنے میں؟ وہ تو آ گیا اس میں یہیں سے شروع ہو جاتی ہے نا. کلچر پھر مسجد سے, اینڈ ریلیجن. مسجد سے, مدرسے سے, اسکول سے, گلی سے, پلے گراؤنڈ سے, اہل محلہ سے کام شروع ہوتا ہے. یہ جتنا بھی کنسیپٹ ہے کہ خاتون کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, چھوٹے بڑے کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ بچپن سے آپ دیکھیں 8 سال کی عمر تک بچہ انہیرٹ کرتا ہے چیزیں جو اس کے سب کانشیس میں نقش ہو جاتی ہیں. وہ ساری, فرسٹ 5 years are the most اور پھر critical and then these اور 3. اس کے بعد وہ سارے عمر اس کے ٹریسز رہتے ہیں, چاہے وہ اس میں ٹراما انہیرٹ کر لے, چاہے وہ گڈ نارمز انہیرٹ کر لے, چاہے تشدد انہیرٹ کر لے, چاہے یہ انہیرٹ کر دے کہ باپ نے ماں سے ڈیل کیسے کی, ماں نے باپ سے ڈیل کیسے کی, بہن نے بھائی کے ساتھ ڈیل کیسے کی, ٹیچر نے میرے ساتھ کیا ڈیل کی, مدرسے نے جو اس کے امپرنٹ میں آ گیا وہ اس کا پھر بائی پروڈکٹ ہے وین ایور ہی اور شی ول بی گرون اپ. So he is the product of the environment given to the parents as well, نا. ایگزیکٹلی رسپانسبل ہے پیرنٹس. ہاں تو لیکن اصل رسپانسبل کون ہے؟ بیکاز میں اگر اس کو اینتھروپولوجیکلی بھی ہم سوچیں, اسٹیٹ رائٹ, ایک انسان کی جبلت ہے, پھر اس کا ایک تعلق ایک ایسے خطے سے تھا جو کہ بہت ڈائیورس تھا, ٹھیک ہے, ایک دم ایک ملک بن گیا, پیدا ہو گیا, اور ایک دم سے وہ سعودی عرب والا مسلم بھی ہو گیا. اسٹیٹ از رسپانسبل. Exactly. میں ود آؤٹ ifs اینڈ بٹس بالکل اگر مگر کیے, میں کہہ رہا ہوں نا, یہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ اتنا تجربہ کیا گیا. یہ کیمسٹری کی وہ لیب تھی جہاں پہ کبھی تیزاب بنایا گیا, کبھی الکلائن بنائی گئی, کبھی جعلی جوس بنایا گیا, کبھی جان لیوا سائنائڈ گیس بنائی گئی, کبھی میتھین بنائی گئی, پھر بھی یہ زندہ ہے ملک. اسٹیٹ کیوں رسپانسبل ہے؟ اس لیے کہ کبھی ایک مذہبی جماعت آپ قائم کرتے ہیں سیاست پہ دباؤ بڑھانے کے لیے. بالکل, اور ہمیں پتہ ہے کون کراتا ہے. ٹھیک, اس کے لیے کھانے بھی جاتے ہیں, دیگیں بھی جاتی ہیں, اس کی کوریج ہوتی ہے بھرپور. پھر اسی جماعت کو آپ آؤٹ لا قرار دیتے ہیں, بند کرتے ہیں. سو ہو از رسپانسبل فار دس بلنڈر؟ کس نے اسے بنایا, کس نے اسے ختم کیا, اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس بیچ میں اس جماعت کے اثرات کیا تھے سوسائٹی کے اوپر, اس پہ بات نہیں کرنی. اس نے کتنا ڈیمیج کیا یا کتنا اچھا کیا سوسائٹی کے لیے, بات. پیچھے جائیں, جب ہم نوجوان تھے تو سرٹن کاز کے لیے سرٹن سیکٹ کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے ٹوائس. ٹھیک, Elaborate. ٹوائس. مثلاً جب ہم نے بھارت کو ڈیل کرنا تھا, افغانستان کو ڈیل کرنا تھا, جہاد افغانستان کا مسئلہ تھا, تو ہم نے استعمال کیا. تو ہم ان دونوں چیزوں پہ ٹوائس, 2 سیکٹس کو ہم نے امپاور کیا. اب وہ جو ان کو امپاور کر دیا, ان سے جو بھی مدد لینی تھی لے لی, بعد میں ڈسمینٹل کرنا تھا یا ان کو سوسائٹی کا حصہ بنانا تھا یا کچھ اور کرنا تھا. پہلے تو ان لوگوں کو داد دینا جنہوں نے یہ تشکیل دی, یہ سارا خواب دیکھا, خیال دیکھا, اس کو عملی طور پر بنایا, وہ معاشرے میں پھیل گئے. اسی کی سم ہاؤ بائی پروڈکٹ آج ہم دہشت گردی کی صورت میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہے صرف مذہبی یا سیکٹ کے اوپر جو گل کھلائے گئے ہمارے پورے معاشرے میں, اور یہ اتنے تجربے ہوتے رہے کہ اب میں ہاتھ جوڑ کہتا ہوں بس کرو, امید اب بس کر دیں گے. اس کے پیرلل آ جائیں سیاست. کبھی ڈیموکریسی رہی نہیں, تو چلتے میں آیا, 2 سال 2.5 سال 2 سال 2.5 سال 2 سال 2.5 سال, کچھ 40-42 سال تو آپ کا مارشل گزر جاتا ہے, فوجی ڈکٹیٹرز آ جاتے ہیں اس میں, باقی ماندہ باری ہیں. سیاستدان کو گالی دینا بڑا آسان کام ہے, بہت آسان.
کیونکہ صرف گالی اسے وہی سن سکتا ہے. باقی تو پھر اندر ہو نہیں جائیں کڈو گے, گال, اندر ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں کچھ. کڈو گال پھر باقی جگہوں پہ نہیں گالی نکالی جائے. نہیں, ہمت ہی نہیں. ٹھیک, تو میں یہ اچھا اس میں تجربہ, کبھی صدارتی نظام, کبھی بلدیاتی نظام, کبھی ایوب کا BD سسٹم, اٹ نیور فنش. اور کبھی اس کے بعد چلیں جب واپس لے آتے ہیں. بی کے ساتھ کیا ہوا, میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا, عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا. سو میں تو اسے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر دیکھوں گا, جرنلسٹ کے طور پر دیکھوں گا. آئی ایم ناٹ اے اسپوکس مین. اور مجھے ان صحافیوں سے بڑا اعتراض ہے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں جرنلسٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. جرنلسٹ کو ہی نیوٹرل ہونا چیے. بالکل ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ نہیں جی, نہیں, صحیح کو صحیح کہنا. اب یہ نیوٹرل نہیں ہے کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بھی نہ کہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, المیہ یہ ہو چکا ہے ان تجربات کے بعد کہ پولرائزیشن اس حد تک آپ لے گئے کہ اب میرے جیسے صحافی کے لیے بہت مشکل وقت ہے. اتنا مشکل وقت شاید اس کے لیے نہ ہو جو کسی کے ترجمان بن چکا ہوا ہے. میں بتانے لگا ہوں کیوں. مجھ سے نون لیگ چاہتی ہے میں ان کی مرضی کی بات کروں تو میں اچھا صحافی ہوں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں سروے میں آگے کرو تو تم بہت اچھے ہو, لبرل ہو, ماڈریٹ ہو. PTI چاہتی ہے کہ تم ہماری صرف بات کرو تو تم حق پرست ہو, عوام کے ساتھ ہو, ورنہ تم ٹاؤٹ ہو. آگے مذہبی جماعتوں پہ بھی آ جائیں, وہ تو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے بھی بات کرنے کہ تم نے گستاخی کی ہے. سو ایک زمانے میں جرنلسٹ کے اوپر ایک زمانے میں ہم نے MKM بھی بھگتی ہوئی ہے, لاہور بیٹھ کے بھگتی ہوئی ہے, بھائی کی معاملات بھگتے ہوئے ہیں. تو ایک زمانے میں سرٹن اداروں کا دباؤ ہوتا تھا, صرف سیاستدانوں کو لوگ ڈیل کر. اب 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 8 10 قسم کے دباؤ ہیں. اب تو جو سیکٹ آپ کا یا جو طبقہ فکر آپ کا احتجاج کر رہا ہے کسی بھی پیٹرن میں, اگر آپ اس کے اوپر تنقید کریں یا اس کے بارے میں وہ رپورٹنگ نہ کریں جو وہ سننا چاہتا ہے, ایون دے کین تھریٹن یو بیکاز آف دیٹ لا کہ پیکا پیکا. نہیں, پیکا کے اوپر یہ اتنا بے ہدا قانون ہے. آئی نو. ٹھیک ہے, اتنا بے ہدا قانون ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اینڈ اٹ ول ناٹ سرو دا پرپز. یہ جو بھی قانون سازی ہر حکومت اپنے دور میں اپوزیشن کو کرب کرنے کے لیے بناتی ہے, نیکسٹ اسٹیج میں دے ول ہیو ٹو بیئر فرام دیٹ. یہ خود مجھے بھگت کیوں لگتا ہے کہ وتھ پیسج آف ٹائم کوئی پارٹی کا تو کوئی اثر نہیں ہے, بٹ پیچھے سے کچھ آتا ہے آرڈر جو سب کچھ ہونے لگتا ہے. اگر مریم بی بی نے بین کر دیا ہے اس پارٹی کو, ریلیجس کو, آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ واز ہر ڈیسیجن. شی امپلیمنٹڈ اٹ, اینڈ اس بریوری کی میں ان کو ضرور داد دیتی ہوں, پر اگر وہ خود سے یہ کرنا چاہتی تو کبھی بھی نہ کر پاتی. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے, نوئنگ دی امپلیکیشنز یس. اینڈ دی آؤٹ فالس, ریلیجیس آؤٹ, اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں آئی ایگری ود یو کہ فرسٹ آف آل دی اسٹیٹ, دا ڈیپ اسٹیٹ ہیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن, اینڈ ونس دے آر ڈن دین دی پولیٹیکل لیڈرشپ ہیڈ ٹو گو بائی دیٹ. کیونکہ پاکستان میں اتنا بڑا ڈیسیژن ود آؤٹ دی لے ہی نہیں سکتے نا, آپ لے ہی اینڈ اٹ نہیں از سو سکتے. کریجیس. اور اگر وہ لے لیتی, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ایسا ہی ہو, تو بہت برا بیک لیش آنا تھا ان کے اوپر اور بہت مصیبت پڑ جاتی. دو پریکٹیکلی بینگ اے ڈیموکریٹ میوچول ڈیسیجن ہے آل دا پاورز کا, اچھی بات ہے. تو یہ مجھے تھوڑی حوصلہ افزا بات لگی. دو لیٹ می ٹیل یو, دو آئی ایم ناٹ ان فیور اور بیننگ اینی ون, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن اگر آپ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے پولیٹیشین بنے تو آپ کو بہت ایج مل جاتا ہے. اس کی آپ پالیٹکس میں نہ آئیں, پھر حصہ ملنا چاہیے. وہ بھی دیکھیں نا, آپ کی مطلب آپ کی اسمبلی میں ریلیجس افیئر کا منسٹر ہوتا ہے نا. ہاں ہوتا ہے, تو بس ٹھیک ہے. نہیں ایسا نہ کریں, کیوں؟ حصہ دیں. اس کی وجہ ہے جب تک آپ انہیں مین اسٹریم کا حصہ نہیں بنائیں گے تو وہی مسائل ہوں گے جو میں آپ سے 10 منٹ پہلے ڈسکس کر رہا تھا. اوکے. انہوں آرے لاؤ کہ یہ مطلب دھارے میں آئیں, سیاست کرنی ہے مذہب کے نام پہ, وہ کریں. اول تو نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی, لیکن اگر آپ کا سٹانس ہی ہے کہ سیاست اور مذہب الگ ہیں. یہ ڈبیٹ ہمارے ہاں 70 سالوں سے نہیں بلکہ لیکن آپ مجھے آج تک یہ بتائیں کہ میجورٹی سے آج تک پاکستانیوں نے کسی ریلیجس پارٹی کو جتوایا نہیں. ٹھیک ہے نا. ایم ایم اے کا دور, ایم ایم اے کا آیا تھا, وہ بھی اس کی بھی سرٹن ڈائنامکس تھیں, آپ کو پتہ ہی اس کی بھی سرٹن ڈائنامکس تھیں.
سو مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں، زیادہ تر، کیونکہ کبھی وہ میجورٹی سے جماعت جیتے اسلامی تو بڑی نہیں، مقبول رہی اپنی خدمات کے لیے لیکن کبھی بھی سیاسی طور پر کنورٹ نہیں کر نہیں سکتی. کامیاب ہو سکی جے نا. یو آئی فے حضرت مولانا کی سیاسی جماعت ان کا ایک وہ بیچارے صدر کا خواب دیکھتے دیکھتے اب سرٹن ان کی پاکٹس ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے پڑے ہیں. یا سو از دا کیس ود ادر ریلیجیس پارٹیز. لیکن میرا ذاتی خیال ہے، آئی مین یو کین ڈس ایگری اینڈ سننے والا بھی ڈس ایگری کر سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کو، چاہے وہ مذہبی ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، اس کو پورا حق ہونا چاہیے سیاست میں حصہ لینے کے لیے، اور وہ سیاسی دھارے میں آئے گا تو زیادہ اچھی بات ہے. نہیں. ڈسکورس کا حصہ بنے گا. آپ چلیں آپ کیمپین کی بات کر لیں نا. کریں. ایک ریلیجس پارٹی کیمپین چلا رہی ہے، اس کے آگے تو آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے، وہ کچھ ایسی بات کہہ دے گا. پھر میرے ان سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ پھر فتوے نہ لگائیں نا، پھر سیاست کریں. نہیں گل دیٹس اگین، اگر آپ کی بیک گراؤنڈ وہ بھی ہے، آپ کا ریلیجن اپنی فیملی اپنے گھر تک ہونا. ہوں تسی میری بچت کرواؤ نا، کیوں فتوا لوانا جی. میں آپ ہی بھی تو بول رہی ہوں. تسی تے بھگت لینا پھر. اللہ معاف کرے، میرے تو کسی موم بتی بھی نہیں جلانی. یہ بھی گل ہے. اچھا اجمل، یہ تو ہم نے خرابیاں دیکھ لی کیا ہے، تھرڈ ورلڈ کی پرابلمز ہیں. اس کا حل بھی ہے. کیا حل ہے؟ سسٹم چلنے دیں. سسٹم ایک دفعہ پتہ تو چلے ہے کیا. جو بھی ہے، جب تک کنسسٹنسی نہیں آئے گی نا، ییلڈ نہیں آئے گی. نہیں، سو یو وانٹ کہ پھر ایگزامپلز ہم مان لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی فیصلے کرے گی اور ہمیں اس سسٹم کو ماننا ہے، رائٹ؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا. پر پھر آپ غلط میں بات کر رہے ہیں، پھر آپ ہپوکریٹیکل بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، نہیں ہپوکریٹیکل بالکل، میں بات کر رہا ہوں کہ لک اراؤنڈ انڈیا سے لے کے یورپ سے لے کے امریکہ سے لے کے جن ممالک کی آپ مثال دیتے ہیں، اول تو ڈیموکریسی خود بڑے پرابلم کا شکار ہو گئی ہے. اب اس پہ بھی ڈاؤٹس، رائٹ ونگرز کی وجہ سے، پولرائزیشن کی وجہ سے، ایکسٹریم کی پالیٹکس کی وجہ سے، اس میں ایک بڑا عجیب و غریب جو لبرل ڈیموکریسی کانسیپٹ تھا وہ پوری طرح ڈیمیج شیٹرڈ ہوا ہے. اس کی ذمہ دار خود لبرل ڈیموکریٹس ہیں. لیکن لک اراؤنڈ کیا ہوا کہ کنسسٹنسی جو ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کی، اچھا یا برا سیاسی نظام، اچھا یا برا، بہت اسی لیے کہتے ہیں نا بدترین جمہوریت بھی اس سے بہتر ہے، سو ڈکٹیٹرشپ سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ چلنے دیں. یہ نصابی بات نہیں ہے. کسی بھی فارم میں سیاست یا سیاسی جماعت یا سیاسی حکومت اگر آپ چلنے دیں گے تو ڈاؤن دی لین آپ نے چلنے نہیں دی نا. آپ اسی لیے میں کہتا ہوں سیاستدان کو آپ گالی فوراً دے دیتے ہیں. اس کو چلنے دیں. 5-6 ٹینیور جب چلتے ہیں، جیسے خان صاحب کی حکومت بھی نہیں چلی، اس سے پہلے میاں صاحب کی حکومت بھی نہیں چلی، شاہد خاقان آ گئے، اس سے پہلے بڑی مشکل سے زرداری صاحب نے بندوبست کے تحت سسٹم چلایا، لیکن پی ایم ہیڈ ٹو گو ہوم. اس سے پہلے دیکھ لیں باریاں لگی ہوئی تھیں. تو ایک سسٹم کو اگر آپ 3-4 ٹرمز کے لیے چلنے دیں تو ایوالو ہوتا ہے. کسی بھی شے یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ میں فیصلہ سازوں کو کہہ رہا ہوں، یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی. یہ میں سیاسی جماعتوں کو کہہ رہا تو ہوں. آپ کو اب یہ مجھے جملہ بڑے لگتا ہے شدت سے آیا، معذرت، دیں شدت سے. یہ سیاستدان بھی پوتر نہیں ہیں، انسان ہے. نہیں، ان کے اپنے ہاتھ جو ہیں خون میں دھلے ہوئے ہیں. اس خون میں جو جمہوریت کے نام پہ ڈلتا ہے، اس خون میں جو ووٹ کے مینڈیٹ کے خلاف ڈلتا ہے. جب یہ خود لٹے جاتے ہیں، اقتدار سے نکالے جاتے ہیں، تو انہیں جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے، آئین بھی یاد آ جاتا ہے، قانون بھی یاد آ جاتا ہے، ووٹ بھی یاد آ جاتا ہے، عوام بھی یاد آ جاتے ہیں، اجمل جامی بھی یاد آ جاتا ہے. وہ تو بڑا اچھا جرنلسٹ ہے. جیسے ہی اقتدار میں جاتے ہیں تو یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلی دور میں. پھر انہیں نہ اجمل جامی یاد رہتا ہے، نہ عفت یاد رہتی ہیں، نہ راشد، نہ شریف، نہ نذیر، کوئی یاد نہیں رہتا. وجہ یہ خود بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے. دائروں کے سفر میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ دے آر ایکولی کلپریٹ. وہ دیکھیں سب سے اچھی شے یہ ہوئی تھی اس ملک کے ساتھ، ایک تو آپ کے پاس آئین آیا تھا 71 کا، اس کا 73 کا، لیکن جب بی بی شہید اور میاں صاحب کو سمجھ آئی کہ یار ہم، حالانکہ ورسٹ ایور اینیمیز تھے نا، پولیٹیکل رائیول تھے، اسی کی کنٹینیوٹی میں دس کنٹری رائٹ ناؤ نیڈس گرینڈ چارٹر. دس از دا پھر سولوشن. وہ عمران خان لے آئے بیچ میں. اب ان کا مسئلہ سن لیں. وہ کہتے ہیں ان سے میں نے بات ہی نہیں کرنی. سارا اتنی ہم پی ٹی آئی کے تو اگینسٹ نہیں ہے نا، میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف، ہاں بالکل نہیں. لیکن جب ایک لیڈر سب سے بڑا لیڈر بن کے آتا ہے تو آپ اس کو ایکسپیکٹیشنز یہی تھی نا کہ سب سے مل کے سسٹم میں جو ہونا چاہیے وہ کرے گا. جی. اور جب وہ نہیں کرتا تو پھر
آپ کرٹیسائز تو کریں گے نا, بالکل کریں گے. تو اس پہ گالیاں پڑھنا تو اچھی بات نہیں ہے. بالکل اچھی بات نہیں ہے, یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ لیکن اگین سوری آئی ایم کٹنگ یو ان, جب آپ نے مجھے کہا کہ سب کچھ جب ہوتا ہے سروائیو, ایک سسٹم کو سروائیو کرنے دیں, تو سسٹم میں سروائیو کرنا اجمل اتنا مشکل ہوتا ہے بغیر ان چیزوں کے, ویئر آپ نے رہنا ہی جب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو تو آپ سیدھا کام کر کے رہ ہی نہیں سکتے. تو پھر اتنے بڑے نعرے نہ لگائیں, بی پریگمیٹک, جیسے ماضی کے سیاستدان تھے. اور ابھی بھی جو بھی سچویشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی یا پی ٹی آئی کی, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ دے آر پاپولر, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ خان از اسٹل ان دا جیل اینڈ ہی از ڈوئنگ اٹ. مجھے رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے پروگرام میں سب سے پہلے انہوں نے جملہ بولا تھا, میں نے پوچھا کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یو ٹولڈ ہے نا, میں نے دیکھا کہ ول ہی بی ایبل ٹو. رانا صاحب نے آن ایئر کہا کہ نہیں مجھے امید نہیں تھی, مجھے بھی نہیں تھی, بٹ جس طرح سے دیکھیں اٹس انکریڈیبل, اس سے آپ کا ووٹر جو ہوتا ہے جو آپ کے پر ساتھ جڑا. آپ کی ملاقات ہوئی کس سے؟ خان صاحب سے. کب؟ کبھی جیل میں؟ نہیں جیل میں تو دیکھیں نا ان کے اپنے لوگ نہیں مل پا رہے, ہم نے کیا ملنا ہے. تو ہمیں کیا پتا ہے پھر کہ وہ کس حال میں ہے. اس کی ریزن ہے, جب ٹرائلز ہو رہے تھے انیشلی, جب کچھ کورٹ بیٹ رپورٹر جاتے تھے, ان کی پارٹی کے لوگ جاتے تھے, تو وہ دے ور وٹنس ٹو واٹ ایور ہی واز سیئنگ بفور دی کورٹ آف لا, اور واٹ ایور ہی واز ٹاکنگ ٹو ہز پارٹی ممبرس, اینڈ ونس ہی ہیڈ اے چانس ٹو ٹاک ٹو دی جرنلسٹ ایز ویل. جب اڈیالہ کے اندر شروع میں جب ٹرائل پہلا سال ڈیڑھ چلا, تب لوگوں کو اس کا علم تھا, اور بعد میں بھی جو لوگ جا کے ملتے تھے جب تک ملاقاتیں تھیں تو حال احوال آ جاتا تھا. میں یہ کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رانا صاحب نے کنفیس کیا کہ ہاں بڑا کمال کیا اس نے, اور جس جوان مردی سے جیل کاٹی ہے مجھے جو امید نہیں تھی. ایک اب خان صاحب مقبول ہیں, ہاں ہیں, خان صاحب کی سیاسی جماعت مقبول ہے, بالکل ہے. خان صاحب کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ ہے. ان کی لیڈرشپ کیسی ہے, ہیئر از اے پرابلم. ان کو کرنا کیا چاہیے, ہیئر از اے کوسچن. آپ دیکھیے گا کہ جتنا بھی پی ٹی آئی خان صاحب کہیں کہ ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ایٹ دی اینڈ ہی ول ہیو ٹو. ریزن, آپ کا یہ نعرہ یا آپ کا یہ بیان کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, دس از اگینسٹ دی اسپرٹ آف واٹ ایور یو آر بلڈنگ اپ, ڈیموکریسی. اور جب بھی لیکن اگر میاں صاحب اور بی بی کو بھی ایک زمانے میں آ کے یہاں بیٹھنا پڑا اور بدترین مخالفین کو بیٹھنا پڑا, 71 کے بعد کیا ہوا تھا, یہ بات مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے. 71 کے بعد کیا ہوتا ہے, شیخ مجیب اور بھٹو صاحب ورسٹ ایور ہسٹری ہماری. ایٹ دی اینڈ کیا ہوا تھا, ادھر کانفرنس میں تشریف لائے تھے لاہور میں, اسلامک کانفرنس میں, واجپئی صاحب بس پہ یہاں آئے تھے, تو پھر نعرے کون لگا, باقی پارٹی نعرے لگا دیتی. وہ افغانستان کابل سے اٹھ کے یہاں آیا تھا, جسے بچرا گجرات کہتے ہیں. ابھی 47 ایئرس کا ایک ڈسپیوٹ ہے جس میں ٹرمپ ایرانیوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. دے آر ان ٹو نیگوسیشن آفٹر ایون بامبنگ ایچ ادر. سو اس سب سے کیا مجھے سبق ملتا ہے, ورلڈ وار 1 2 سب کے اینڈ کہاں پہ ہو رہے ہیں, 47 کا اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے, 71 کا اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے, 88 کے بعد کیا ہو رہا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. آر وی ان تھرڈ ورلڈ وار آلریڈی, یا اس سے بھی زیادہ کچھ ہونا ہے, یا یو تھنک ایولیوشن کا ہی حصہ ہے یہ بھی؟ یہ میرا خیال ہے فجی بڑا سنجیدہ موضوع چھیڑ دیا, پتہ نہیں آپ کے دیکھنے والے کتنے بور ہوں گے. ایک تو مجھے لگتا ہے بیکاز بینگ اے اسٹوڈنٹ, ایران امریکہ جنگ کو میں نے 90-95 دن مسلسل کور کیا صبح و شام. مجھے لگتا ہے کہ اب شاید یونیپولر دنیا نہیں رہے گی, اور جو چائنا کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہے رشیا کے ساتھ 47 پیجز کی, وہ پڑھنے والی ہے. ملٹائی پولر کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دا وے ٹرمپ واز گریٹڈ اینڈ ڈیلٹ بائی شی جنگ پنگ ان ریسنٹ ٹور, وہ دیٹ آلسو اسپیکس والیوم. چائنا ہاسٹائل نہیں ہے, چائنا توسیع پسند نہیں ہے, لیکن چائنا کی بدن بولی میں فرق آ چکا ہوا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ اسی بھی ہے گئے ہیں, تو کلّا چودھری نہیں ہے گا. سو ایک تو ملٹائی پولر ہوگا. آئی تھنک بلاکس کی صورت میں اب دنیا چلے گی, جیسے پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ, مصر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, ایسے یو اے ای, انڈیا اور اسرائیل اکٹھے ہو رہے ہیں. اور یو اے ای کا بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں میرے دوست بڑے ناراض ہوتے ہیں, بٹ آپ دیکھیں جو اسرائیل کی پارلیمان اسے کنیسٹ کہتے ہیں, KNESSET اس طرح کی اسپیلنگ ہے اس کے. مودی وہاں گیا جنگ سے پہلے, جی جی بالکل, ایک دن بعد ہی جنگ ہو گئی, اور وہاں جا کے اس نے بتایا کہ ہمارے الائز کون ہیں, اور اس میں اس نے یو اے ای کا نام وہاں
پارلیمان میں لیا ان جو کہ بعد میں لیک ہو گیا, منع کیا گیا تھا. تو وہ وہاں پہ پرملا لیا, اور میں وہ لائیو دیکھا تھا میں نے اسٹریلین چینل ٹیون کر کے کہ یہ کیا بات کرتا ہے. آئی تھنک اس کے بعد یو اے تھوڑا ناراض ہوا تھا. یو اے ای ناراض ہی, پیسے واپس لینے ساڈے کو. تو ٹھیک ہے, دوست برادر اسلامی ملک اپنی جگہ, لیکن ہر ملک نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں. اس ساری جنگ میں یو اے کے انرجی منسٹر اور دیگر کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ ایران کو اتنی دیر تک ٹھوکو جتنی دیر تک اس میں ہمت باقی نہ رہے. دے ور آف دیٹ ویو. لیٹر آخری 3-4 ہفتے میں کچھ ان کو سمجھ آئی, تھوڑی بہت پوزیشننگ چینج ہوئی. آپ دیکھیں اس جنگ کے بیچ میں مودی گیا یو اے. آپ دیکھیں یو اے کی اس جنگ کے بیچ میں جو کالز ہیں مودی سے ہیں, اسرائیلین پرائم منسٹر سے ہیں, ٹرمپ سے ہیں. ٹھیک, سو دنیا عجیب و غریب طریقے سے بدل رہی ہے. تو اب آپ کو بلاکس میں جا کے اپنا سروائیول ڈھونڈنا ہے. پاکستان از لکی کہ اللہ ہی بڑا مہربان ہے کہ اتنی بری اکانومی اور سیاسی صورتحال کے باوجود جو اس کی ضرورت پڑ جاتی جو پاکستان نے اچیو کیا ہے, دیٹ از انبلیویبل. اٹ از ٹوٹلی میں دو عاصم منیر کو میں کہتی ہوں, ایک تو جنگ جتوا کے اور ایک ہی پوزیشن لے کے کافی ہمارا سر فخر سے بلند کیا انہوں نے. انڈسپیوٹڈ. میرے کئی پی ٹی اے کے دوست اس بات کو واؤچ کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں کہ یہ امیزنگ. دیکھیے یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی, آپ نے 6-7 طیارے نہ ٹھوکے ہوتے, کس نے جاننا تھا ہمیں. سو یو پرووڈ یور میٹل تھرو یور ڈیسیژن. مطلب اس کے بعد ہم جو اتنا بولتے تھے کہ اتنا بجٹ لے جاتے ہیں, اتنا بجٹ لے جاتے ہیں, لگ گیا نا پھر بجٹ. ہم پھر چپ سے ہو گئے, ہم نے کہا لے لو بس, ہارنا نا. اس سے ثابت ہوا نا کہ سیکورٹی از نیڈڈ. اب تو پوری دنیا کو یہ احساس ہو رہا ہے, کیونکہ جنگوں میں جو ہم سوچتے تھے کہ دنیا بدلے گی, اینٹی وار ہوگی, ٹرمپ کیم ود دس نعرہ, تو اب تو سب ایکسپوز ہو گیا ہے. آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, ابھی میں جس دوست ملک کا ذکر کر رہا تھا نا, ان کا بڑا کردار ہے اس سلسلے میں نے سنا ہے, بڑا کردار ہے اس سلسلے میں کسی کا اب نام نہیں لوں گا. I know. یہاں پہ دیکھیں اجیت ڈوول کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے, پاکستان کے خلاف, بلوچستان کے خلاف ہم بھی کرتے ہوں گے. ہم وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ اینی مور. I really hope so. ہمارا دیکھیں نا, ہماری ہسٹری بھی تو چیک کریں. اچھی نہیں, اتنی شاندار نہیں, لیکن ہم اتنے ملٹی فرنٹ میں الجھے ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ اپروچ بدل دی ہوئی ہے ایجز اگو. That approach doesn't exist. لیکن we have lost so many chances because at the end نیبرز کے ساتھ صلح ہونی چاہیے. یہ تو آپ دیکھیں نا, بی جے پی کے جو آر ایس ایس جہاں سے آیا تو تھا شادی, آر ایس ایس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ابھی جنگ کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان سے بات کریں. بالکل کہا ہے. سو یہ دونوں ملک بھی بیٹھیں گے, اور ٹریک 2 چل رہی ہے, ان دونوں کو بیٹھنا پڑے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں خان صاحب کو بیٹھنا پڑے گا. بلوچستان کا آپ ذکر کر رہی تھیں, خوبصورت لوگ, بہت ہی پیارے لوگ. بلوچستان سے شدید محبت, میں ہر سال 2 دفعہ ضرور جاتا ہوں, میرے ذاتی دور وہاں پہ دوست بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں. آئی لو دیٹ لینڈ. اگین آئی تھنک بس انہیں گلے لگانا چاہیے, بہت شدید اور جلدی. جو بچے پڑھ لکھ رہے ہیں انہیں گلے لگائیں, بہت جلدی. وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم. انہیں بہت پیار دیں, محبت سے ان کی بات سنیں, ان کے گلہ شکوہ دیکھیں. ان کو روزگار چاہیے, انڈسٹری چاہیے, اور ان کا جو اس دھرتی سے جو ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہر حال میں لگنا اور یہ کرنا پڑے گا, ہر انداز نہیں, ورنہ پھر وہی ہوگا جو ہسٹری میں ہم نے, اللہ نہ کرے. اور میرا خیال ہے کہ تھنگس ول موو ٹورڈس. ایران کی جنگ کا پرامن حل ہو جائے گا نا, تو اس کے اثرات آپ بلوچستان پہ بھی دیکھیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ نہیں, دے ول ہیو ٹو, تھنگز آر پریٹی مچ آن دا وے. کیونکہ ابھی کل پرسوں بحرین پہ پھر حملہ ہوا ہے. نہیں, وہ ایک اور پروسیس کا حصہ ہے, لیکن اس کے باوجود لارج اسکیل جنگ نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے بوتھ آر ایگر فار اے ڈیل. یو ایس از گیٹنگ ایگزاسٹڈ. ٹرمپ کے جو سرویز آ رہے ہیں نیگیٹو میں آ رہے ہیں, اس پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے, ناٹ اونلی بیکاز کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے مڈ ٹرم سے پہلے, بٹ آلسو فرام دی اسرائیلین لابیز. اور اوپر سے ایران نے جو اپنا اسٹیچر بنایا, جتنی ریزیلینس دی ہے, دس از انبیلیویبل, اینڈ دیٹ ہیز ایگزاسٹڈ دی یو ایس. معاہدہ ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آ چکی ہوں جب ہمارا یہ پوڈ کاسٹ منظر عام پر جائے. آئی تھنک ایران جنگ کے پرامن خاتمے سے بلوچستان اور پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو آؤٹ کمز ہیں اس کے, بہت پازیٹیو. اینڈ ڈو یو تھنک کہ جب یہ ڈیسیجن ہوگا پاکستان ول بی پارٹ آف لائک حصے دار ہوں گے اس ڈیسیجن کو اینڈ تک پہنچانے میں؟ جی, یہ جب بھی ایک آرڈ دستخط ہوا, پاکستان ول بی دیر, کیونکہ دیکھیں بوتھ آر ایکنالوجنگ کہ پاکستان از دی سول انٹرلوکیٹر, سول میڈیٹر, سول فیسیلیٹیٹر. نقوی صاحب ابھی خط لے کے گئے تو وہ سپریم لیڈر کے لیے, وہ بھی اکیلے گئے, 3-4 دفعہ ہوئے ہیں وہاں, 2 دفعہ گئے ہیں, 3 دفعہ ہوئے ہیں ابھی تک, لیکن دوبارہ
اب بات چل رہی ہے, اب جب تک ہمارا اینڈ میں پھر جب بات ہو جائے گی تو عاصم منیر صاحب جائیں گے. ایوری ون پاکستان ول بی اٹ ہیز ٹو چیریش اٹس فیٹ. سو ناؤ آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی سسٹم چل رہا ہے ہمیں چلنے دینا ہے نا, چلنے دیں, ہے نا, گنجائش پیدا کریں. اور خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ناٹ سون. پھر ٹائم نہیں, وہ کافی ایج ہو گئی ہوگی ان کی. آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا خان صاحب کی سیاست کو ہم نے دیکھا, مجھے تو اتفاق ہے کہ جب میاں صاحب جیل میں تھے تو میں ان سے جا کے ملا تھا, میں اور سینئر صحافی ہمارے شامی صاحب وغیرہ, حفیظ اللہ نیازی, ہم ملے 2-4 دفعہ ان سے جا کے ملے, دو بار ملے, بڑی اچھی تفصیلی گفتگو رہی, ان کے خیالات جاننے کا موقع ملا. یہاں موقع ابھی تک نہیں مل سکا, لیکن مجھے اب لگتا یہ ہے کہ میرا خیال خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں, جو ان کے سیاسی افکار یا فکر ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو ہی از آفٹر دی پاور ناؤ. ہوتی تو ہوگی ہر سیاستدان کے اندر, بٹ لارجلی ہی از آئنگ فار اے لیگیسی کہ وہ چھوڑ کے اب وہ جائیں. بٹ ایٹ دی اینڈ سونر اور لیٹر آئی تھنک ڈائلاگ کرنا پڑے گا سیاسی جماعتوں کو, پی ٹی اے کے ساتھ, پی ٹی اے کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ, دس وے اور دیٹ وے. نہیں, پی ٹی آئی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم باقی سب تو 3 دفعہ کہہ چکے ہیں. پی ٹی آئی کو بھی یہ وجود تسلیم کرنا پڑے گا, چاہے پی ٹی آئی کے بقول. دیکھیں پی ٹی آئی از اونلی خان صاحب. پی ٹی آئی از اونلی خان صاحب کی ہی وجہ سے پی ٹی آئی ہے. سو خان صاحب کا ماننا ضروری ہے نا, اور وہ اس کو پھر اپنی شکست سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال یہ شکست ہے. اب میرا اور آپ کا تو بالکل ہی خیال نہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہاں, آئی تھنک یہ بات ماننا کہ نون ایک سیاسی جماعت آپ کے کاغذوں میں لیٹ سے 6 سیٹیں ہیں تو صحیح نا, اس کا وجود تو مانے. لیٹ سے 1 سیٹ ہے, وجود تو مانے. اے این پی کی 1 سیٹ ہے, اس کو وجود تو مانے کہ ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. یہ تو پھر ایک اور طرح کی اپروچ ہے نا کہ کھیڈاں گے نہ کھیڈاں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, مجھے ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ میڈیا کا, اللہ معاف فرمائے, کہ جرنلزم ایک شعبہ ہے جس میں خواتین بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے زیادہ آسان آگے پہنچنا ہے. ہاؤ کم؟ کیا سچ ہے یہ؟ اس بارے میں نے جو بھی گفتگو کرنی ہے بھگتنا میں ہے, لیکن چونکہ آپ اس معاملے میں وہ کر رہی ہیں, اور آئی اپریشیٹ یو فار دیٹ. دیکھیے, ان دی نیم آف جاب, in the name of job security, in the name of being on air, جو exploitation ہے, it used to exist with women. کانسنٹ کے ساتھ کسی کو تعلق کہیں ہے, میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے سب سے بڑی ٹریجڈی یہ رہی جو میں نے دیکھی بہت قربت سے, کہ وہ چاہے ان دی نیم آف میرج ہے, ان دی نیم آف لو ہے, ان دی نیم آف جاب ہے, سکسیس ہے, یا اسکرین ہے, یہ ایکسپلائٹیشن از دی موسٹ لیتھل تھنگ, جس میں ہماری معزز خواتین کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے بغیر بھی لوگ کام کرتے ہیں. اور یو آر ون ایگزامپل. میں ایسی کئی کولیگز کا نام لے سکتا ہوں جنہوں نے بڑی شاندار طریقے سے اس سب میں ملوث ہوئے بغیر اپنا آپ منوایا, لیکن آن دی پیرالل ایکسپلائٹیشن ہوئی. ایون اف دی پرسن واز ٹیلنٹڈ انف, ہوئی. آئی ہیڈ سین سم کیسز ایکسپلائٹیشن, کیونکہ یہ فیلڈ بھی کوئی اس کی کیلیفورنیا میں تو نہیں ہے نا, یہ لاس اینجلس میں تو نہیں ہے, یہ وہاں بھی ہوتا ہو نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم پاکستان سے ہی ہیں لوگ. یہ سارا میں آپ, یہ میڈیا پاکستان کا ہے, ویسے ہی جیسے فوج, سیاستدان, اور یہ صرف میڈیا میں بھی نہیں ہوتا, یہ ہاسپٹلس میں بھی ہوتا آل ہوگا. اکراس. آپ ہاسپٹل کی مثالیں نہیں سنتی. سو آپ جیسے لوگ جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیوں نہیں بولتے؟ جہاں تک ممکن تھا, جہاں جہاں ضرورت تھی, دیر آر کپل آف کیسز جنہوں نے بڑی لائم لائٹ بھی لی اور لا انفورسمنٹ اداروں تک بھی پہنچے, اینڈ مجھ جیسے لوگوں سے جو ممکن ہو پایا ایک ریفٹ پارٹی کے لیے کیا. اور رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ کسی کی عزت بچی, لیکن پھر وہ کام کے قابل اس کو کام ملا, اس کے بعد عزت تو بچا لی, کچھ لوگوں کا کام بچ گیا. سو دیر آر پیپل. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ بیکاز لڑکی کسی پوزیشن پہ بھی ہو, ہراس آسانی سے ہو سکتی ہے, ایون اگر وہ ایک اس ٹرن پہ بھی آ جائے نا کہ جرأت کیسی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کچھ واقعات کے کچھ سینئر لوگ تھے, رات گئے لوگوں کو, لڑکیوں کو فون کرتے تھے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, رات گئے کو بھی وہ امرود کھانے. اینڈ دس از ہراسمنٹ. دس از ہراسمنٹ. اینڈ ایون اف اے گرل از ٹرن اینڈ کہ اس کو اور طرح سے ہراس کرتے ہیں,
پھر اس کی ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو ذلیل کرو, اس کو اس پوزیشن میں ڈالو کہ اس کا کام ہی نہ ہو سکے. سو اٹس بوتھ ویز. جب عورت اکڑ جاتی ہے ایک اور طرح کی ہے, کمپرومائز اگر اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے پاس اور کچھ راستہ نہیں ہوتا. لیکن عفت جی میں نے دیکھا کہ ہمارے کریئر کے شروع سے لے کے مڈ تک تو یہ چیزیں بہت ہی ایکسٹراڈنری تھیں, کیونکہ نیا نیا میڈیا تھا, نئے نئے بچے پڑھ کے جا رہے تھے. آئی تھنک اوور دی ایئرز میرے کولیگس انہوں نے خود بھی امپروو کیا خود کو. ایچ آر میں کوئی ڈفرینس آیا ہے اب کہ کوئی جا کے کمپلینٹ میں آپ سے بات عرض کروں, جب لوگوں نے اس چیزوں کو کال آؤٹ کرنا شروع کیا نا, اور کچھ کیسز آپ لے کے آئیں, کچھ چیزیں اور منظر عام, لیکن اب میشا شفیع کا کیس تو آپ کو پتہ ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جب یہ کچھ چیزیں ہمت لوگوں میں پیدا ہوئی نا کہ لیٹس کال اٹ آؤٹ, ڈر گئے ہیں مرد. بالکل ڈرے ہیں. بس شکر ہے. جو میڈیا ہاؤسز کے اندر, مینجمنٹ کے اندر کچھ ایسے بھیڑیے موجود تھے, ان کو ایک دفعہ کان ہوئے. اور پھر میرا خیال ہے بچیاں, لڑکیاں, بیٹیاں, بہنیں, کسی کی بیویاں یا جو بھی ہیں, وہ بھی اس قابل ہوئیں کہ انہیں سمجھ آئی کہ یار انج نہیں ہوتا, ہمیں بھی تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنا ہے, جانچنا ہے, اور کچھ ایویڈنس بھی اکٹھے کرنے ہیں. ورنہ یہ تو ایسے نام, میرے تو کئی بت ٹوٹے نا, جن لوگوں کو بچپن سے پڑھا, جن لوگوں کو بچپن سے ٹی وی پہ دیکھا, ان کے ساتھ کام کر کے, ان کی حرکات و سکنات دیکھ کے تو پتہ چلا یار میں نے تو بت تراشا ہوا تھا. ایسے بت ٹوٹے ہیں میرے بھی کہ what the hell. یعنی آپ کی بیٹی کی عمر کی کوئی بچی ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کی پوتی کی عمر کی بچی ہو, اور آپ بے شرمی سے رات گئے کچے امرود کھاتے ہوئے اور عجیب و غریب مشروبات پیتے ہوئے آپ کیا فون پہ باتیں کریں, اس لیے کہ وہ آپ کا پروگرام ہوسٹ کرتی ہے. اچھا, میں ایک آپ سے یہاں پہ میں اجمل سے بات کر رہی ہوں کیا کہ جب ایسے لوگوں کی انفارمیشن آتی ہے تو ان کا بوائیکاٹ ٹائپ سچویشن ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. 100% ہونی چاہیے, پر کوئی نہیں ہوتی. 100% ہونی چاہیے. عورتوں کو کہا جاتا ہے, جیسے اب اس جو ایک مومنہ اقبال اور ان کا, چلے ہم بات کر لیں کیونکہ یہ اوپن میں آ گئی ہے تو ہم نام لے کے کر رہے ہیں. مطلب عورت کی تو اس قدر کردار کشی اس معاملے میں ہوئی ہے اور مرد کی اتنی نہیں ہوئی. اور تینوں کی رتے نظر آیا سی والی ٹائپ باتیں. سفر کون کرتا ہے؟ عورت. فار ریسٹ آف لائف. تو پھر مجھے بتائیں, پھر عورت جب سفر بھی کر رہی ہے مشہور کیسز میں تو وہ تو اور چپ کر جائے گی. ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ, اس میں ایک پرابلم ہے, سوشل بائیکاٹ. اس میں ایک پرابلم پتہ کیا ہے, یہ جو لوگ ہیں ان کی ہیجمنی اتنی ایگزسٹ کرتی ہے سوشو پولیٹیکل کہ چاہ کر بھی ہم جیسے بچیاں جو مڈ کیریئر کے ہیں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ماں سوائے یہ کہ کلوز سرکل میں انفارم کرنا. اور پھر آ پیکا کا لو آ جاتا ہے, وہ بولی کیوں ہے. ایک مسئلہ اور ہے, ہاں پیکا ایک مسئلہ, یہ پیکا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب تک کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو. سر مجھے چھیڑ کے کوئی گزر جائے, میرے پاس کوئی ایویڈنس. ایسا ہی ہے نا. آپ دیکھیں اب اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ ایک کیس میں, ریسنٹ پاس کا کیس تھا, تو ایک خاتون نے ایویڈنس متعلقہ حکام تک پہنچائے, ہم کچھ دوست اس کا حصہ تھے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں, اس کے پاس کوئی میسیجز سارا کچھ تھا دیا. سو آگے سے یہ پلی لی گئی یہ فیبریکیٹڈ ہیں, ان کا فرینزک ہونا چاہیے. اب جب ایک میں دیکھیں نا فرینڈ, اب مجھے یہ بڑا دکھ ہو رہا ہے, میں خود بھی گناہ گار شخص ہوں, میں بھی خود اتنا ہی ان چیزوں کا ذمہ دار ہوں جتنا عام شہری ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں روک سکتے. اس لیے میری کوشش تو یہ ہے کہ جو میرے بچے ہیں یا میری فیملی ہے ایٹ لیسٹ وہاں تک میں یہ کروں. اب جب اس کا فرینزک کی آپ بات کریں گے, اب میں ایک ایسی خوفناک بات کریں گے, آپ کو بہتر پتہ ہے اس میسج کا کی مطلب ہے. اچھا جی بیک گراؤنڈ کی دکھاؤ, اے تصویر تہاڈی ہے یار, اس بندی پہ کیا بیت رہی ہے جو آپ سے سیکیورٹی لینے آئی ہے کہ مجھے فلاں الو کا پٹھا ہراس کر کے بلیک میل کر رہا ہے, میری تصویریں اس کے پاس ہیں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں آپ سے مانگنے آئی ہوں عزت, تحفظ اور سیکیورٹی, آپ چسکے لگا رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں وہ کیا کرے گی, وہ That's the problem. وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ چپ کر جائے گی. اور پھر آگے سے کہا گیا, اور پھر اگلی لڑکی کے ساتھ جب ہوگا وہ کہے گی بولنے کا کیا فائدہ, میں ہی پاگل بدنام ہوں. پھر ایک اور مسئلہ, پھر وہ اپنی پوزیشن کئی دفعہ چھوڑ کے چلی جاتی. ایک اور تلخ بات بتاؤں, ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہائرنگ کرنے والی اتھارٹی سمجھتی ہیں
ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈਗੀ ਭੈਣ, मैं दस रहे हो ਯੂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਥਰੂ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। फिर कहते हैं औरत बोलती बहुत है, सुनते नहीं हो तो बोलती है ना, एक दफ़ा सुन लो। अब कॉमन सेंस की एक बात है, आप अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है ना तो आप केसेस को आप प्रोपोर्शन में देखते हैं। 97% विमेन, ये रिसर्च है, कि सच बोलती हैं, ठीक है, 3% ने शायद कभी झूठ बोला हो। आप उस 3% से 97% का उसको फैसला सुना रहे हैं कि कहीं झूठ ना बोल रही हो, This is the dilemma. झूठ ना भाई। This is the dilemma. मीशा शफी क्यों झूठ बोलेगी, इफ़त उमर क्यों झूठ बोले? This is the dilemma. आपकी वजह से तो मुझे कई जो मेरे समाजी ताल्लुकात हैं इस केस से जुड़े हुए मुख्तलिफ लोगों से वो ख़राब हुए, क्योंकि आई थॉट कि शी इज़ राइट। Can you imagine? आई एम टेलिंग यू समथिंग ऑन रिकॉर्ड। हालांकि इस केस आपके में, तो जो हुए सोए मेरे साथ भी बहुत कुछ हालांकि हुआ है। मेरे आपके साथ इस केस के ऊपर कुछ ज़्यादा गुफ्तगू कभी नहीं हुई, जिंदगी में नहीं हुई। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इट वाज जस्ट कि मैं इसको इवेल्युएट आप कैसे क्यों कर कर रही हैं? इवेल्युएट कैसे कर रहा हूँ इसे, उसको वैसे मेरे बड़े ताल्लुकात मुतासिर हुए कि तुसी मामे लगदे हो। बस यही है ना, फिर आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज, इधर आपकी एम्पैथी आती है, इधर आपका साइंटिफिक माइंड होता है जो आपको लॉजिक पे सोचने पे मजबूर करता है। जब जिंदगी में लॉजिक पे बात करने लगेंगे ना तब हम तरक्की करेंगे। मेरा ख्याल है इसका भी आगाज़ घर से करें। मेरे घर का माहौल तो बहुत अच्छा। घर से ये है कि मेरी बहन बेटी को ना कुछ चीज़ें हम इतना एम्पावर करें, इतना समझाएं, जी, सिखाएं। अपने तई तो कोशिश की है, हाँ, उसको कि मतलब देखें ना, आईवी लीग में पढ़ाया है, वो इल्म कॉन्फिडेंस दिया है। एक ना एक माशाल्लाह। अब देखें ना, यहाँ से तफरीक कहाँ शुरू होती है। पहला मुंडे ने रोटी पा के देनी, फिर कुड़ी ने। अच्छा, बेटी के लिए दरवाज़ा खोलना शुरू करेंगे तो कोई 18 साल बाद जब खोलेगा तो ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी, उसे पता चलेगा नॉर्मल शय है। उसे फूल देंगे, उसे पता चलेगा फूल देने वाला कोई अहम शय नहीं होती, नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके साथ कैथारसिस बाप उसका करेगा, लेवल इंक्रीज हाँ, करेगा। उसका बाप उसे कैथारसिस कर रहा है, बात कर रहा है, स्टोरी टेलिंग कर रहा है, मूवी देख रहा है, तो उसको लगेगा यार ऐसे होते हैं मर्द। तो वो फिर अचानक किसी झांसे में नहीं फंसेगी कि वो हो बड़ा ही कोई हीरो आ गया है। वो भी उसकी जो मासूमियत रह जाती है, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रूम, उस मासूमियत का इस्तेहसाल होता है। लेट मी टेल यू। और कोई बच्ची अगर पढ़ी लिखी है, कॉम्पिटेंट है, सोच समझ है, घर से अच्छी तालीम तरबियत लेके आई, आई कैन टेल यू, योर किड विल बी टेलिंग यू कि मेरा फलां दोस्त है, मेरे साथ फलां दोस्त जा रहे हैं मूवी देखने, एंड ये भी मेरे घर आ रहे हैं, एंड शी माइट फील कंफर्टेबल टू डिस्कस थिंग्स विद यू। मैं तो अपने जो काम बच्चे को छुप के करना पड़े ना, मैं तो अपने देखे ना, हम तो वो लोग थे, बहुत नस्ल थे कि अब्बा जी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, तो हाथ में सिगरेट था, बुझा दिया। और हमारी नस्ल ने तो अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स तक जाने भी बुझा दिया ना। हमने इसके दुख भी छुप छुप के सहे हैं। सही है ना। हाँ। सो इट्स टाइम टू अनअर्थ। और फिर ये जो ट्रॉमा बॉन्डिंग है ना, साइंस इस नतीजे पे पहुंची हुई है कि असल में हम जो दायरों के सफ़र में रहते हैं, बार बार एक ऐसे ताल्लुक से गुजरते हैं जिसमें तकलीफ आती है, वही रिपीट एपिसोड, उससे ज़्यादा इसके पीछे तो पूरी मैं Trauma आपको binding. एवोल्यूशन पे Trauma हम binding. बात कर सकते हैं। आई थिंक सम अदर टाइम। एक प्रोग्राम में चाहूंगी लेट्स टॉक अबाउट इंसान जो सोचता है वो क्यों सोचता है, डन। और कितना वायलेंस इंसान की हिस्ट्री में रहा है। इस पे पूरी गुफ्तगू, इतना वायलेंस रहा है कि हम तो एक दूसरे को खाते भी रहे। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहुत लुत्फ आया, Likewise. जैसा मैंने सोचा था उससे भी बढ़ के मैंने वाकई बहुत an मजा आया। honor for me. मैं आप सोच भी सकते हैं हम क्या सोच के हमने आज का इंटरव्यू शुरू किया था, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। I mean it was not planned. मैं अब देखने वालों को बताऊं, but it was मैंने आपसे बातें निकलवा ली। just the flow. इट्स रियली प्लेजर एंड आई मस्ट से कि आप जैसे नौजवान जो मेरे से छोटे भी हैं, मैं उनकी इज्जत इस बात से करती हूँ कि मैंने बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है। सो आप जैसे जहन मेरे जैसे इंसान को आज जो है बनाने में बहुत काम आए, You are बिकॉज very- आई एम अ लर्नर। You are very humble और आपकी इज्जत में इससे ज़्यादा इजाफा होगा। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। आपने कहा ना उम्र में छोटे, ये इतनी बड़ी बात आपने अरे, कर दी। of मैं course. एक छोटी मिसाल खुदाफिज कहते हैं। एक मैं ई ट्रांसमिशन कर रहा, तो एक पीटीवी पे एक साहब आते थे जो प्रोग्राम होस्ट भी करते थे, ड्रामे में भी आते थे, बड़ी मशहूर शख्सियत, उनके वालिद साहब बड़े मशहूर थे। तो उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा जी
یہ وہ صاحب ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اسکول جاتا تھا تو ان کو میں فلاں شو کرتا دیکھتا تھا، میں کالج گیا تو پھر یہ ڈرامہ کر رہے تھے، میں یونیورسٹی گیا پھر شو کر رہے تھے، یعنی بچپن سے لے کے اب تک انہیں میں نے دیکھا اور یہ جیسے کہ ویسے ہی ہیں، بالکل نہیں بدلے، عمر بھی اتنی ہے. وہ مائنڈ کر گئے اس بات میں، مائنڈ کر کے تم نے بتایا میں بہت بزرگ ہوں. نہیں، میں جو ہوں میں نے کبھی چھپایا ہی تھینک یو عفت جی. تو آئی تھنک دیٹس وائی آئی ایم موسٹ ہیپیسٹ ان مائی لائف کہ میں مان لے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. آئی ایم 100% شیور کہ آج کا پروگرام آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.